بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہماری جو لیکچر سیریز ہے اس کا یہ پہلا لیکچر ہے جو ہم نے فری لیکچر سیریز کا اہتمام کیا ہے۔ یہ بیٹے آپ وائٹ بورڈ پہ لکھیں نا، یہ کائنڈلی آپ وائٹ بورڈ کے اوپر نہ لکھیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے اس کی سکیم کچھ یوں ہوگی کہ اس کے 3 میجر سیکشنز ہیں۔ اس کے فرسٹ پارٹ میں جو ہم ڈسکس کریں گے کہ فیمنسٹ پرسپیکٹیو کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، فیمنسٹ پرسپیکٹیو میں کون سے ایشوز ہیں جن کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یا فیمنزم میں جن ایشوز کو زیادہ جو ہے جن کے اوپر ایمفسائز کیا گیا ہے۔ پھر اسی کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو فیمنزم ہے، نہیں بیٹے اس کی لمٹ انکریز نہیں ہو سکتی، یہ 100 لوگوں کی آئی ڈی ہے، اور اس پہ باقی لوگوں کو یہ ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے، اور آپ لوگوں کو ہم شیئر بھی کر دیں گے، یہ ہر گروپ میں ہم شیئر بھی کر دیں گے، فیس بک پہ اور یوٹیوب کے اوپر بھی ہم یہ اپلوڈ کریں گے۔ تو اس میں جیسا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا فیمنزم کا آغاز کہاں سے ہوا، پھر اس کے ویریس فیزز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جن فیزز کو ہم ویوز کہتے ہیں کہ فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو اور فورتھ ویو۔ اور یہ ہمارا ایک سیکشن ہوگا کہ جس میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا، پھر اسی کے سیکشن کے اینڈ پہ میں یہ دیکھوں گا کہ یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو فیمنزم ہے یا فیمنسٹ پرسپیکٹیو ہے اس کا آبجیکشن کیا ہے، جو اسلام کی جو ڈاکٹرینل بیسز ہیں ان کے اوپر اس کی کیا آبجیکشنز ہیں، اور پھر ہم ان کا جو ہے وہ جواب بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اسی طرح اس کا جو سیکنڈ سیکشن ہے یا جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ایک بریف سمری آپ کے سامنے پیش کروں گا، یا ایک بریف سروے آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ویمن رائٹس ہیں یا عورتوں کے جو حقوق ہیں یا ویمن سٹیٹس ہے وہ ویریس اینشینٹ سیولائزیشنس کے اندر کیا رہا ہے۔ فار ایگزامپل کہ جو ہندو سیولائزیشن ہے یا گریکس ہیں یا رومنز ہیں، برٹش ہیں، تو مختلف جو اسلام سے جو پہلے کی جو سیولائزیشنس تھیں یا اسلام کے بعد کی جو سیولائزیشنز ہیں، تو ان کے اندر عورتوں کے کیا حقوق تھے اور عورتوں کو کیا مقام دیا گیا۔ جو تیسرا اس کا سیکشن ہوگا وہ اصل میں جو ہمارا آرگومنٹ ہے وہ اس کو ہم پروو کرنے کی ایویڈنس دیں گے کہ جن کویسچنز کو ہم ریز کریں گے اپنے ان 2 فرسٹ پارٹ کے اندر، یا جن کلیمز کو ہم ریز کریں گے یا جو ہم دعوے کریں گے، ان کو پروو کرنے کے لیے جو تھرڈ سیکشن ہے اس کے اندر میں ایویڈنسز دوں گا کہ اسلام نے عورتوں کو کیا کیا حقوق دیے۔ پھر اسی میں جو تھرڈ سیکشن ہے ہمارا، اس میں ہم کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جو عورتوں کا پرابلمز ہیں یا ان کے جو ایشوز ہیں مسلم کنٹریز کے اندر وہ کیا ہیں، اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے کہ ہم ان کی ایشوز کو کیسے سالو کر سکتے ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے۔ تو میرے لیکچر کی یہ سکیم ہوگی۔ تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں یہ بنیادی طور پہ یہی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جن کا میں نے ابھی اوور ویو کیا ہے، جس کے میں نے 3 میجر سیکشنز آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو آج کا یہ لیکچر جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرسٹ آئی ول انٹروڈیوس مائی سیلف۔ میرا نام جو ہے وہ حافظ منور اقبال ہے۔ آئی ایم اسسٹنٹ پروفیسر ان ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سنس 2009۔ اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مجھے 13 ایئرس ہو گئے ہیں یہ ریگولر پڑھاتے ہوئے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے پرائیویٹ جو ہے، یہ بیٹے آپ یہ کائنڈلی اس پہ وائٹ بورڈ کے اوپر نہ لکھیں۔ یہ واحد صاحب اگر کوئی آپشن ہے وائٹ بورڈ کے اوپر تو یہ ختم کر دیں کہ یہ آپ وائٹ بورڈ کے اوپر نہ لکھیں، ابھی میں نے اس کے اوپر لکھنا ہے تو یہ میں بار بار اس کو کلیئر نہیں کر سکتا، تو یہ آپ کا اخلاقی فرض بھی ہے، اگر آپ ویسے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بے شک خوشی سے خراب کر لیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اچھا، تو میں انٹروڈکشن کروا رہا تھا، تو میں جو اسکوپ سی ایس ایس کلب سے گزشتہ 1.5 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، تو یہاں سے میرے اسلامک اسٹڈیز کے مور دین 20 سیشنز جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر جو ہے اس کے میرے 10 کے قریب سیشنز جو ہے وہ اسکوپ سی ایس ایس کلب کے آن لائن پلیٹ فارم سے یہ ہو چکے ہیں، آن لائن کلاسز۔ آن کیمپس کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم آن لائن کی جو باتیں کر رہے ہیں۔
تو جو ہماری یہ فری لیکچر سیریز ہے آج یہ اس کا پہلا لیکچر ہے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے جو اپ کمنگ لیکچرز ہیں ان کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں کہ نیکسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ جو اسلامو فوبیا ہے اس کے اوپر ایک میں لیکچر جو ہے وہ آرگنائز کروں اسلامو فوبیا کے حوالے سے، یا زینو فوبیا اسلامو فوبیا، اس کا جو ایک کمپیریزن ہے وہ کروں۔ پھر اسی طرح کلیش آف سویلائزیشنس، یہ تھیوری جو ہے کیا یہ متھ ہے یا ریالٹی ہے، اس کے اوپر بھی ہم ایک لیکچر جو ہے اس کو آرگنائز کریں گے، اس کا کریٹیکل انالیسس کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کے کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ موٹیوز کیا تھے کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری کے، اور کیا یہ ریالٹی تھی یا متھ تھی۔ پھر اسلام اینڈ ماڈرن ورلڈ کے حوالے سے یہ آپ کے کنٹمپریری چیلنجز کے اندر بھی یہ ٹاپکس ہیں، آپ کے کرنٹ افیئرس کے اندر بھی یہ ٹاپکس ہیں، اسی طرح آپ کی جو ایسے رائٹنگ ہے انگلش کی اس کے اندر بھی یہ ٹاپکس آپ کو ہیلپ فل ہوں گے۔ پھر اسی طرح آپ کا جو انٹرویو ہے اس کے اندر بھی آپ کی جو ایک اوپینین فارمیشن ہے وہ بنے گی، آپ کی ان ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی رائے سازی ہوگی۔ تو اسلام اینڈ ماڈرن ورلڈ میں جو سب سے جو ہاٹ ایشوز ہیں وہ مسلم امہ اینڈ کنٹمپریری چیلنجز اور اس کا سلوشن کیا ہے، کہ جی بیٹے نوشابہ جی آپ اپنے کمنٹس میں بیٹے آپ جو کچھ کہنا آپ کمنٹس کے اندر کہہ دیں۔ جی آپ نوشابہ نیاز جو کچھ آپ نے کہنا ہے آپ اس میں چیٹ باکس کے اندر مجھے آپ چیٹ کر دیں تو میں اس کا آپ کو آنسر کر دوں گا۔ اچھا، تو اسلام اینڈ ماڈرن ورلڈ کے اندر جو مسلم امہ کو کنٹمپریری چیلنجز ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے، یہ ٹاپک بہت زبردست ہے، یہ آپ کے ریلیونٹ ہے۔ پھر اسی طرح ریلیجیس ٹالرنس اینڈ کو ایگزسٹنس ان دی لائٹ آف چارٹر آف مدینہ، تو یہ بہت زبردست ٹاپک ہے کہ آپ چارٹر آف مدینہ کی روشنی میں آج کا جو ایک ریلیجیس ٹالرنس کا جو ایک کانسیپٹ ہے یا کو ایگزسٹنس کا، کہ ویریس کمیونٹیز ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے ویریس کمیونٹیز کیسے کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں، تو اس کے اوپر ہم چارٹر آف مدینہ سے کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی 7-8 ایسے ٹاپکس ہیں کہ جو آپ کو ڈائریکٹ آپ کے کنٹمپریری جو ایشوز ہیں، کرنٹ افیئرز ہیں، جو آپ کے پاکستان افیئرز ہیں، یا جو آپ کی ایسے رائٹنگ ہے، یا جو آپ کا انٹرویوز ہیں، اس کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر ایک اور ٹاپک جو ہے جو میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں آپ کی اس سیریز کے اندر، وہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام، یا اسی طرح پھر اس کا جو سیکنڈ فیز ہے کہ گڈ گورننس ان اسلام، کی اسلام جو ہے وہ آپ کو ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ کون سے بیسک پرنسپلز اسلام آپ کو دیتا ہے، کہ جن پرنسپلز کے اوپر آپ اپنا جو گورننس کا سسٹم ہے اس کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹاپکس ہیں جن کو ہم اپنے اپ کمنگ سیشنز کے اندر جو ہماری فری لیکچر کی جو سیریز ہے اس کے اندر ان ٹاپکس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی ریکارڈنگ نیکسٹ ٹائم جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ کی آئی ڈی، تو ہم کوشش کریں گے یہ بیٹے یہ جب تک آپ کے جو جو واٹس ایپ کی ہے یا جو اسکوپ سی ایس ایس کلاب کی ہے اس کے اوپر ہم یہ شیئر کریں گے۔ پھر اسی طرح اسکوپ سی ایس ایس کلاب کا جو چینل ہے یوٹیوب چینل، اس کے اوپر بھی ہم یہ لیکچر رکھیں گے تاکہ میکسیمم آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس سیریز کے یہ جو آج کا جو لیکچر ہے اس یعنی آج سنڈے ہے، تو جو نیکسٹ سیٹرڈے ہے ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیشن ہوگا اسلامک اسٹڈیز کا، آئی تھنک یا ہمارا لاسٹ بھی ہو سکتا ہے، کہ ہم 5 نومبر کو یعنی اسی وقت 4 بجے ہم اپنا جو سیشن ہے نیا وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ ایک سیشن جو ہے ہمارا 2 سے 3:30 تک چل رہا ہے، تو جو نیکسٹ ہمارا سیشن ہوگا وہ 5 نومبر کو یعنی نیکسٹ سیٹرڈے 4 PM ہمارا سیشن سٹارٹ ہوگا۔ تو آپ لوگوں میں جو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ واحد صاحب سے رابطہ کر لیں۔ تو اب ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، کہ جس میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ترتیب رکھی ہے اس کی، کہ ترتیب اس کی یوں ہوگی کہ جس میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ جو فیمنزم ہے یا فیمنسٹ پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے۔
right? تو چلتے ہیں جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا ہمارا جو فرسٹ سیکشن ہے اس کی طرف، اور جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فیمنسٹ پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے. تو آغاز کرتے ہیں. یا فیمنزم کیا ہے؟ تو فیمنزم بیسیکلی ایک موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی تحریک ہے کہ جس کا مقصد کیا ہے کہ جو فل ایکویلٹی آف رائٹس ود مین جو ہے اس کا حاصل کرنا چاہتی ہے، کہ جو ایکول رائٹس کی بات کرتی ہے ود مین، ٹھیک ہے، یا اس کو سمپل لفظوں میں جو جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتی ہے، جینڈر ایکویلٹی. اس کا سب سے، اس موومنٹ کا سب سے زیادہ فوکس کس بات کی ہے؟ جینڈر ایکویلٹی کے اوپر. لیکن جو فیمنسٹ ہیں دے گو فار بیونڈ دس ایکویلٹی انڈر لا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ایریڈیکیشن کرنی ہے، یہ جو سوشل رولز ہیں مختلف جینڈرز کے آن دی بیسس آف جینڈر، جو سوشل رولز ہیں ان کو ہم نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے. اور یہ جو رول ہیں یہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہیں، یہ نیچرلی نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی نے ان رولز کو کنسٹرکٹ کیا ہے کہ یہ میل کے رول ہیں، یہ فیمیل کے رول ہیں. اور اس میں جو اس کا سب سے زیادہ فوکس ہے وہ پیٹریارکی کے اوپر ہے، جو میل ڈومیننس ہے اس کے اوپر اس کا سب سے زیادہ فوکس ہے. میل ڈومیننس، یا اس کو آپ پیٹریارکی کہہ لیں. ٹھیک ہے جی، پیٹریارکل. تو یہ سب سے زیادہ اس کا جو فوکس ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم نے یہ جو جینڈر بیس کے اوپر جو ڈسٹنکشن ہے یا یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، ہم نے اس کی ایریڈیکیشن کرنی ہے، ہم نے اس کو اپروو کرنا ہے، اور یہ ٹارگٹ ہم نے حاصل کرنا ہے. سب سے جو بڑا اس کا مقصد جو ہے یا جو اس کا ایم اینڈ آبجیکٹو ہے اس موومنٹ کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے جینڈر ایکویلٹی کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ کرنا، حاصل کرنا ہے. اچھا، پھر فردر اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو دوسری ڈیفینیشن ہے کہ a branch of women's movement that aims at elimination of tradition، اس ٹراڈیشن کو ایلیمینیٹ کرنا کہ جس میں جو جینڈر رولز دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ مردوں کو اور رول دیا گیا ہے، عورتوں کو اور رول دیا گیا ہے، تو اس کی ایریڈیکیشن یا اس کی ایلیمینیشن. یعنی اب تینوں ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہیں، اس کا جو اہم جو پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک تو جینڈر ایکویلٹی کی یہ بات کرتے ہیں، اور دوسرا یہ جو ڈسٹنکشن ہے یا ڈسکریمنیشن ہے، اس کو ایریڈیکیٹ یا اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی یہ بات کرتے ہیں. تو یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک سیریز آف موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل کمپینز بھی ہیں، اور یہ اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ جو ریڈیکل اور لبرل ریفارمز ہونی چاہیے سوسائٹی کے اندر، اور جن ایشوز کی وجہ سے عورتوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عورتوں کو خصوصاً، اس کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں ورڈ کیا، کہ جن ایشوز کی وجہ سے ان کو سوسائٹی کے اندر پرابلمز ہوتے ہیں، تو ان کی ریفارمز کی یہ بات کرتی ہے کہ اس کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے، سوسائٹی کا احیاء ہونا چاہیے، سوسائٹی کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، اور ان ایکویلٹیز جو ہے، ان ایکویلٹیز، یہ جو ناہمواریاں ہیں بٹوین مین اینڈ ویمن، ان کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ سارے ان کے جو ہے. اچھا، یہ کیا ایشوز کیا ہیں؟
جن کے اوپر یہ بات کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، ان ایشوز کو بھی میں پن پوائنٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ وہ ایشوز کیا ہیں، کہ ڈومیسٹک وائلنس اس میں سر فہرست ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس ہے، پھر اسی طرح سیکسول ہراسمنٹ ہے، سیکسول وائلنس ہے، پھر اسی طرح کچھ ویجز کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، ویجز کے اندر بھی انیکویلٹی ہے کہ عورتوں کی تنخواہیں کم ہیں، ٹھیک ہے، پے کے ایشوز ہیں، پھر اسی طرح میٹرنیٹی لیو، اور پھر اسی طرح جو فریڈم ہے، عورتوں کی آزادی یا ایمینسیپیشن، یہ والے ایشوز ہیں جن کے اوپر جو ہے ان کا سب سے زیادہ فوکس ہے، یہ لبرلز جو ہیں یا فیمنسٹ جو ہیں ان کا۔ اچھا، جو شروع سے لے کے اب تک جو ہے اس کے اندر جو 4 ایسے مومنٹس آئے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ جو فرسٹ ویو ہے یا جو سیکنڈ ویو ہے یا یہ تھرڈ ویو ہے، تو اب ہم ان 4 مومنٹس کی طرف آتے ہیں، اور اس کا موومنٹ کا آغاز کہاں سے ہوا، اب ہم اس آغاز کی بات کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس موومنٹ کا آغاز جو ہے میری والسٹون جو ہے، میری والسٹون کرافٹ، انہوں نے ایک ناول لکھا، یہ 1792 میں، ناول کا ٹائٹل تھا A Vindication of the Rights of Women۔ تو یہاں سے یہ والی جو موومنٹ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے اس نے مومنٹم پکڑا۔ لیکن جو اس کی جو فرسٹ ویو ہے، جس کو آگے ہم 4 اس کی ویوز ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم آئیں گے کہ اسلام کے اوپر ان کا جو ہے وہ سب سے بڑا آبجیکشن کیا ہے، اس آبجیکشن کا انالیسس کریں گے، اور دین ہم آگے فارورڈ چلیں گے، جو اس کا ایک بریف سروے ہے کہ ادر سیولائزیشن میں عورتوں کے کیا حقوق رہے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں فرسٹ ویو کی طرف۔ یہ جو فرسٹ ویو ہے، بیسیکلی جو وائٹ ویمن تھی، وائٹ ویمن آف اپر کلاس، اپر یا مڈل کلاس، یہ دونوں قسم کی یہ عورتیں تھیں، تو یہ انہوں نے یہ سٹارٹ کی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک تو یہ پولیٹیکل ایکویلٹی کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، پھر اسی طرح یہ پراپرٹی رائٹس کی بات کر رہی تھی، فرسٹ ویو میں پولیٹیکل رائٹس کی، کہ ہمیں پولیٹیکل رائٹس بھی دیے جائیں، اور اسی طرح ہمیں پراپرٹی کے رائٹس بھی دیے جائیں، اور ہمیں ایجوکیشن کا حق بھی دیا جائے۔ لیکن کیا ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے یہ لیمیٹڈ ہے، یہ فرسٹ ویو میں کیا ہے کہ ابھی تک جی یہ بیٹے دیکھ لیں پریویس سلائیڈ، چلیں۔ تو کیا ہے کہ یہ چونکہ ابھی تک جو ہے وہ مڈل کلاس یا اپر کلاس تک یہ محدود تھی فرسٹ ویو، ابھی اس کا سکوپ بڑا نہیں تھا، یعنی ابھی تک یہ جو پبلک سفیئرز ہیں اس کے اندر نہیں آئے، جو چھوٹے لیول پہ جو سرکلز تھے اس کے اندر ابھی تک جو ہے یہ نہیں آئی، ابھی تک صرف اپر کلاس تک یہ محدود ہے۔ لیکن جو سیکنڈ فیز ہے اس کا، سیکنڈ ویو، تو سیکنڈ ویو میں کیا ہے کہ اس کا تھوڑا سا جو سکوپ ہے وہ بڑھتا ہے، اور اب کیا ہے کہ یہ وائٹ جو ویمن ہیں اس سے کلر ویمن کی طرف اس کا شفٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو اپر کلاسز ہیں اس سے جو لوور مڈل کلاسز اور ان طبقات کو بھی یہ شامل کرتے ہیں، یعنی اب جو وائٹ ویمن ہیں اس سے اس کا سکوپ تھوڑا سا بڑھ کر جو کلر ویمن ہیں، ٹھیک ہے، یا ویمن آف ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں،
یہ بیٹے یہ جو 19 سینچری کا جو آخری پیریڈ ہے 19 سینچری کا، یہ اس کا فیز ہے 19 سینچری۔ اچھا تو کیا ہے کہ اس کا جو سکوپ ہے، اب وائٹ سے جو ویمن آف ڈفرینٹ سوشل کلاسز یا ویمن آف کلر یا ویمن آف ادر ڈیولپنگ نیشنز جو ہیں، اس کو بھی اس نے شامل کیا، اور اب صرف پولیٹیکل ایشوز کی بات نہیں ہوئی بلکہ اب اس میں سوشل ایشوز کی بھی شامل کیا گیا، اور پلس جو کلچرل ایشوز تھے ان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا گیا۔ اب اس کا سکوپ دیکھیں تھوڑا سا بڑھ رہا ہے، اور یہ کیسے مومنٹم پکڑتی ہے آگے 20th سینچری کے بالکل لاسٹ میں، جب 1970 میں اس کی فورتھ ویو چلتی ہے، تو اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ذرا اس کی جو سپیڈ ہے وہ تیز ہوتی ہے اور اس کا مومنٹم بنتا ہے اس موومنٹ کا۔ تو یہ سیکنڈ فیز میں، پھر اسی طرح تھرڈ جو فیز ہے اس کا، تیسری جو ویو ہے، اس میں یہ اسی طرح کے ایشوز جو ہے اس کو کنٹینیو رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فردر جو ہے وہ فائنینشیل ایشوز جو ہے ان کو اس میں شامل کرتی ہے، پھر اسی طرح سوشل ایشوز کو بھی شامل کرتی ہے اور کلچرل ایشوز کو بھی اس میں شامل کرتی ہے۔ لیکن جب یہ تھرڈ ویو تک پہنچتی ہے تو اب کیا ہے کہ اس کا جو انفلوئنس ہے وہ پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، سیاست کے اندر اب اس کا یعنی اب یو کین سے کہ یہ ایک طرح کی پولیٹیکل موومنٹ بن جاتی ہے۔ اب اس کا جو پولیٹیکل سرکلز ہیں اس کے اندر اس کا جو رول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہیں پہ ہم فورتھ ویو کو بھی ڈسکس کر کے تو ہم آگے چلتے ہیں اسی پیج کے اوپر۔ جو فورتھ ویو ہے یہ بیسیکلی کیا چیزوں کو ایگزامن کرتی ہے؟ اٹ ایگزامنس انٹر لاکنگ سسٹمس آف پاور۔ اور اس کو بالکل ایگزامن کرنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ جتنے بھی سسٹم بنے گئے ہیں، جتنی بھی یہ پولیٹیکل یا اکنامک یا سوشل سٹرکچرز بنی ہیں، یا جتنے بھی یہ پاور کے سٹرکچر بنے ہوئے ہیں یا جو سسٹم بنے ہوئے ہیں، انہوں نے آج کی جو پریزنٹ ورلڈ ہے اس کی فارمیشن کی ہے، کہ جو آج ہمیں سوشل اسٹریٹیفیکیشن نظر آتی ہے وہ بیسیکلی یہی جو پاور کے جو سسٹمز تھے، انٹر لاکنگ سسٹمز، انہی کے تحت یہ آج کی سوشل اسٹریٹیفیکیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن بڑا اہم ٹرم ہے، تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی وجہ سے یہ جو عورتیں ہیں یہ ایک مارجنلائزڈ گروپ بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مارجن پہ عورتیں یا بالکل نچلے طبقے پہ چلی جاتی ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں، یہ بیٹے جو فورتھ ویو ہے نا بیسیکلی یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ اب انٹلیکچولی بہت آگے بڑھی ہے۔ اب یہ ایک انٹلیکچوئل لیول پہ آ کے جتنے بھی پولیٹیکل سسٹمز بنے ہوئے تھے اس کو اس نے چیلنج کر دیا کہ ان پولیٹیکل سسٹمز کے تحت عورت کو جان بوجھ کر جو ہے وہ نچلے درجے پہ یا مارجنلائزڈ کلاسز کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ ان سسٹمز کو کیسے جو ہے چیلنج کیا جائے، اور ان سسٹمز کو چیلنج یا ڈی کنسٹرکٹ، جو دریدہ کی جو ایک ٹرم ہے اس سے ہم اون کرتے ہیں، دریدہ کی ٹرم سے، تو ڈی کنسٹرکٹ کے تو دیکھا جائے کہ آخر انہوں نے جو عورتیں ہیں ان کو کیوں پولیٹیکل جو سفیئر تھا یا جو پولیٹیکل کور تھا یا جو پولیٹیکل مین سٹریم تھی اس سے ان کو ایک مارجن کے اوپر یا ایک پیریفری کے اوپر کیوں رکھا۔ یہ بیٹے تھرڈ ویو کے پوائنٹس جو ہے وہ ایک تو آپ کائنڈلی یہ کوشش کریں کہ یہ آپ دوبارہ یوٹیوب کے اوپر سن لیں، اور یہ سلائڈس جو ہے یہ بھی آپ کے گروپس کے اندر بھی ہم شیئر کر دیں گے، اور یہ سلائڈس اس کے ساتھ بھی ہوں گی آپ کے لیکچر میں، تو آپ دوبارہ اس کو سن لیں ابھی، کیونکہ میں نے آپ کو یہ لیکچر میں بھی 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ لیکچر کمپلیٹ نہ ہو، ہمیں اور بھی تھوڑا سا ٹائم لینا پڑے، کیونکہ یہ کافی لمبی اس میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے، اور میں آگے آپ کو چل کے یہ بتاؤں گا کہ میں نے یہ جو لیکچر ہے کن سورسز سے یہ تیار کیا ہے، تاکہ فردر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان سورسز کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔
تو جی 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 بالکل. تو یہ مارجنلائز. اچھا ایک اور چیز میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، کہ یہ 90s کے قریب جو ہے ایک سبالٹرن اسکول آف اسٹڈیز، ٹھیک ہے، یہ رانا جیت گوہا اور وہ ایک اور لیڈی ہیں، تو یہ وہاں سے ایک اسکول آف تھاٹ انڈیا کے اندر ڈیولپ ہوا ہے. تو انہوں نے بھی اس کے اوپر سبالٹرن، بیسیکلی یہ جو پروجیکٹ ہے فیمنزم کا، یہ سبالٹرن اسٹڈیز جو ہے اس کا ایک حصہ ہے. اب سبالٹرن اسٹڈیز جو ہے اس کا کیا ایم اینڈ آبجیکٹو کیا تھا، کہ ہم نے جو وائس لیس پیپلز ہیں ان کو ہم نے آواز دینی ہے، گیونگ وائسز ٹو وائس لیس پیپل. یہ ان کا پروجیکٹ تھا کہ جو تاریخ کے اندر جن کمیونٹیز کو یا جن سیکشنز آف دا سوسائٹیز کو آواز نہیں ملی، اور جن کی تاریخ کے اندر آواز یا تو دبا دی گئی ہے یا اس کو مارجن کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو ہم نے ان کو آواز دینی ہے. یہ بیسیکلی فیمنزم نے جو مومنٹم، میں نے 1970s کی جو بات کی ہے، تو اس نے اس کی وجہ سے بھی ایک مومنٹم پکڑا کہ جس وقت یہ جب سبالٹرن اسٹڈیز کا اسکول آف تھاٹ جو ہے جب یہ اوریجنیٹ ہوا، تو اس وقت جو ہے وہ فردر اس کے اوپر جو ہے، کیونکہ جو سبالٹرن اسٹڈیز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو مارجنلائزڈ کلاسز ہیں سوسائٹی کے اندر. جی بیٹے جویریہ ڈسٹارشن آواز کی ہو رہی ہے. جو مارجنلائزڈ کلاسز ہیں ہم نے ان کی بات کرنی ہے، اور ہم نے ان کو مین سٹریم کے اندر لے کے آنا، اور ہم نے ان کو وائس دینی ہے، ہم نے ان کو آواز دینی ہے. تو بیٹے آئی تھنک آپ کا جو ہے وہ نیٹ کنیکشن اس میں کوئی ڈسٹرشن ہوگی، ادروائز یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ سگنل ٹھیک آ رہے ہیں. اچھا جی، اب ہم اس کے جو نیکسٹ فیز ہے اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس کی کریٹیک کیا ہے. اس کا آخر اسلام کے اوپر کیا کریٹیسزم ہے، کون سے وہ پوائنٹس ہیں یا کون سی ایسی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی ڈیفیشنسیز ہیں یا کون سے ایسے ویک پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے اس موومنٹ کو یا اس فیمنسٹ جو ایک کلاس ہے فیمنزم کی جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، جو اس کے سپورٹر ہیں، ان کو یہ موقع ملا کہ وہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ تنقید کریں. تو اب ہم آہستہ آہستہ ہم اس طرف آتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو جو ان کی اسلام کے اوپر تنقید ہے وہ بنیادی طور پہ دو طرح کی تنقید ہے. اس کو میں دو طرح کی، ایک یعنی میں نے اس کو دو طرح تقسیم کیا ہے جو میں اس کی سمجھا ہوں تنقید کی. ایک تو ڈاکٹرینل بیسس پہ اوپر ہے، اور دوسری جو ان کی تنقید ہے وہ پریکٹیکل ریئلٹیز کے اوپر مبنی ہے. تو میں جو اس فیمنزم کو لوں گا، میں اس کو پازیٹیو سینس میں لوں گا. میں اس کو نہ تو کسی باعث کے اوپر اس کو ڈسکس کروں گا، نہ کسی طرح کا جو پریجوڈس ہے اس کے اوپر میں جا کے بات کروں گا، بلکہ میں اس کو ایکیڈیمکلی لے کے چلوں گا. میں اس کو ایسے نہیں کہ جی یہ غلط کہتے ہیں، جی یہ فلاں کرتے ہیں، ہم ہر چیز کی نیگیشن کرتے نہیں. آپ کوئی بھی سوشل فینامنا ہے تو اس کو آپ اس کی ایک دم نیگیشن تو نہیں کر سکتے نا. آپ اس کو ایکیڈیمکلی لے کے چلتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کا آرگومنٹ کیا ہے. تو جو میں ان کا آرگومنٹ سمجھا ہوں اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ان کے آرگومنٹ کے اندر جو اسلام کے اوپر تنقید ہوئی ہے، ایک تو ڈاکٹرینل بیسس کے اوپر ہوئی ہے اور ایک پریکٹیکل ریئلٹیز کے اوپر ہوئی. جو ڈاکٹرینل بیسس کے اوپر اس کی جو تنقید ہے اس کو میں نے جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کے ورڈ سے اس ورڈ سے میں ایکسپلین کروں گا. اور جو پریکٹیکل لیول پہ ان کی جو تنقید ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ بالکل ان کی تنقید بالکل حق بجانے پہ، کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر انہوں نے آ کے بات کی ہے، اس تنقید کو میں کہوں گا، میں اس کو بلکہ اون کروں گا یہ، اور ان کی بات یہ صحیح ہے، جو یہ بات کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کو ہم کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. نہ تو ہم ایکیڈیمکلی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ اس کو ایک ٹریڈیشنل وے سے اس کی نیگیشن کر سکتے ہیں. تو جو آج دونوں طرح میں اس کو، ایک تو جو ڈاکٹرینل لیول پہ جو اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ان کو ہوئی ہے اس کا بھی ہم انالیسس کریں گے،
اور دوسرے نمبر پہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اچھا، ڈاکٹرینل لیول پہ اوپر جو ان کی جو آبجیکشنز ہے وہ کن چیزوں کے اوپر ہیں؟ سب سے پہلے تو کیا ہے کہ ان کا جو آبجیکشن ہے وہ حجاب کے اوپر ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہیریٹنس کے جو قوانین ہیں اس کے اوپر بھی ان کا جو آبجیکشن ہے۔ پھر اسی طرح جو پیٹریارکی ہے اس کے اوپر ان کا جو ہے ایک طرح کا جو ہے وہ کلیم ہے، یا پھر اسی طرح جو ایمینسیپیشن ہے کہ ان کے بقول کہ اسلام نے یہ چیزیں عورت کو نہیں دی۔ اور پھر ایکویلٹی، یہ والے ان کے جو ہیں وہ کلیمز ہیں، یہ ان کے آبجیکشنز ہیں کہ اسلام نے عورت کو نہ تو انہیریٹنس میں برابر حصہ دیا مردوں کے، پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی شامل کر لیں، وٹنس، کہ یہ جو آپ عدالتوں میں گواہی دیتے ہیں تو ان کا جو آرگومنٹ ہے کہ عورت جو ہے وہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بھی ان کا آبجیکشن ہے کہ عورت کو کم تر مخلوق اسلام نے سمجھا ہے، اور اس کی گواہی کو اس کی دو عورتوں کی یعنی اس کی ہاف گواہی جو ہے اس کو تسلیم کیا ہے، یعنی ایک مرد گواہی دے گا تو اس کے برابر جو ہے وہ دو عورتیں گواہی دیں گی۔ تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو بھی میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ جو انہیریٹنس ہے اس کے اوپر بھی ان کا آبجیکشن یہی ہے کہ مرد کو جو ہے وہ دو حصے دیے گئے ہیں، عورت کو ایک حصہ دیا گیا، دوسرے لفظوں میں مرد سے آدھا حصہ جو ہے وہ عورت کو دیا گیا ہے۔ تو اس کو بھی یہاں پہ ان کا جو آبجیکشن ہے اس کو بھی میں اکیڈیمیکلی یہاں پہ ڈسکس کروں گا۔ تیسرے نمبر پہ جو ایکویلٹی ہے، جنڈر ایکویلٹی ہے، اس کو بھی میں یہاں پہ کہ عورت جو ہے اس کو کمتر مرد سے کمتر قرار دیا گیا ہے، اور اس کی جو انڈیویجویلٹی ہے یا اس کا جو الگ سے پرسن ہوڈ ہے، اس کی جو الگ سے شخصیت ہے، اس کو اسلام نے تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ تین چار جو چیزیں ہیں اس کو میں اکیڈیمیکلی لے کے چلوں گا، لیکن جس وقت میں نے ویمن رائٹس کو ڈسکس کرنا ہے، اسلام نے جو ویمن رائٹس دیے ہیں، تو یہ ساری باتیں میں وہاں پہ ڈسکس کروں گا کہ جب اسلام نے عورتوں کو کیا کیا حقوق دیے، اس کے اندر یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ اور وہاں پہ یہ اس میں جو میں نے سورس کنسلٹ کیا ہے یہ محمد قطب کی جو بک ہے اسلام دی مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، اس سے میں ان ساری چیزوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں نے یہ جو لیکچر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ میرا جو لیکچر ہے ایک تو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا، یہ اس کا سورس ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک آرٹیکل ہے جمال اے بداوی کا، ویمن ان اسلام، جمال اے بداوی، اگر آپ یہ لکھ لیں کہ جمال اے بداوی، ان کا آرٹیکل ہے ویمن ان اسلام، یہاں سے میں نے رہنمائی لی ہے۔ پھر اسی طرح سید امیر علی کی بک ہے اسپرٹ آف اسلام، اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اسپرٹ آف اسلام، یہاں سے میں نے رہنمائی لی ہے۔ پھر انٹروڈکشن ٹو اسلام، یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی بک ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں ایک چیپٹر ہے، الگ سے انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، ویمن رائٹس ان اسلام۔ پھر جو ہے وہ خورشید احمد کی بک جو ہے اسلام اٹس میننگز اینڈ میسج، وہاں سے۔ پھر اسی طرح کچھ اور جو ہے وہ اسکالرز ہیں جن کے میں نے آرٹیکل جو ہے ان کو یہ ایک فاطمہ سیدات ہیں، اسلامک فیمنزم جو ہے ان کا آرٹیکل ہے فاطمہ سیدات کا، تو اس سے بھی میں نے رہنمائی لی ہے۔ تو یہ سارے آرٹیکلس جو ہے یہ اگر آپ فردر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے یہ والے آرٹیکلس جو ہے وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ میں نے اچھا جو میں بات کر رہا تھا یہ پریکٹیکل ریئلٹیز، جو دوسرا اس کا اسپیکٹ ہے، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا، ایک تو میں نے کہا کہ جو ڈاکٹرینل بیسس کے ان کے آبجیکشنز ہیں ان کو بھی میں اکیڈیمیکلی جو ہے وہ آگے چل کے ڈسکس کرتا ہوں، لیکن یہ جو پریکٹیکل یا گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر جو ان کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک ورڈ لکھوں گا مسلم سوسائٹیز، جو مسلمان معاشرے ہیں ان کے اندر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں یا جو حقیقتیں ہیں ان کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، کہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد کے اوپر یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں جو فیمنزم کا ایک پرسپیکٹیو ہے
وہ ہمیں بالکل درست نظر آتا ہے کہ جتنی بھی ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، تشدد ہو رہا ہے، ان کی ہیراسمنٹ ہو رہی ہے، ان کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی ان کی جو جو ان کی محنت ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری باتیں ان کی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ میں ان کے جو پرسپیکٹو ہے اس کو انڈورس کروں گا، اور جو ڈاکٹرینل بیسز ہیں ان کے اوپر میں اکیڈیمکلی اس کو کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بیٹے میں نے سورسز نیم لکھ دیے ہیں، نائلہ میں نے یہ لکھ دیے ہیں کہ انٹروڈکشن ٹو اسلام ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، جمال بداوی کا ویمن رائٹس ان اسلام یا ویمن ان اسلام، پھر اسی طرح اسپرٹ آف اسلام سید امیر علی صاحب کی بک ہے، پھر ان ساری کتابوں کے اندر، یا فاطمہ سیدات کا آرٹیکل ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں، یا یہ کیا نام ہے ان کا، خورشید احمد صاحب کی جو بک ہے اسلام اٹس میننگس اینڈ میسج، تو ان ساری کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، تو میں نے سب کتابوں سے استفادہ کیا ہے اس لیکچر کی تیاری کے دوران۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ جو ایک سروے ہے، بریف سروے آف دی اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام ان دی پری اسلامک ایرا، کوئی ایک تو پری اسلامک ایرا میں جو ایک عورتوں کا اسٹیٹس رہا ہے، یا پھر اس کے بعد جیسے میں نے برٹش کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، چرچ کا بھی ذکر کیا ہے، تو ان سارے جو سویلائزیشنز ہیں اس کے اندر ایک تو میں یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا، پھر دین یہ کویشچن ریز کروں گا کہ واٹ از دی پوزیشن آف اسلام ریگارڈنگ دی اسٹیٹس آف ویمن ان سوسائٹی، کہ سوسائٹی کے اندر جو اسلام عورتوں کی اسٹیٹس ہے جو اسلام نے ان کو دیا وہ کیا ہے، پھر اسی طرح ہاؤ سیملر اور ڈفرینٹ از دیٹ پوزیشن فرام دی اسپرٹ آف ٹائم، کہ جو آج جو ایک اسپرٹ آف ٹائم ہے اس سے یہ کیسے ڈفرینٹ ہے، پھر کیا ہے کہ جو کمپیریزن ود دی رائٹس وچ ور فائنلی گینڈ بائی ویمن ان ریسنٹ ڈیکیڈس، کہ جو اب موجودہ دور میں جو عورتوں نے اپنے حقوق حاصل کیے ہیں ایک لمبی اسٹرگل کے بعد، اس میں اور جو اسلام نے رائٹس دیے اس کے اندر یہ کمپیریزن کروں گا۔ یہ جو سارے کویشچنس میں نے ریز کیے ہیں ان سب کا میں نے آنسر دینے کی اس میں کوشش کروں گا، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑا کمپریہنسو اور جامع لیکچر ہے، آپ اس کو کریٹیکلی اور اس کو آپ 2-3 مرتبہ سن بھی لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا یہ جو عورتوں کے حقوق کے اوپر جو آپ کا آرگومنٹ ہے اس کو آپ بہترین طریقے سے پروو کر پائیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ ویمن رائٹس ان ادر سیولائزیشن، یہ ہمارے لیکچر کا جو ہے وہ سیکنڈ سیکشن ہے۔ دوسری تہذیبوں میں عورتوں کا کیا مقام رہا ہے، ان کا کیا اسٹیٹس رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں ہندو سیولائزیشن کو لوں گا۔ کہ ہندو سیولائزیشن میں عورتوں کا کیا مقام تھا، ان کا کیا اسٹیٹس تھا، تو ہندو سیولائزیشن میں بنیادی طور پر عورتیں جو ہے وہ ایک سبجوگیشن کی حالت میں تھیں، اور یہ ان کا کارڈینل پرنسپل تھا کہ عورتوں کو ہم نے سبجوگیٹ ہی رکھنا ہے، محکوم ہی رکھنا ہے، یہ سبجوگیشن۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ نے یہ ووکیبلری جو ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، کہ یہ ایک خاص طرح کا ہر ٹاپک کی ایک خاص طرح کی ووکیبلری ہوتی ہے، تو اس ووکیبلری کو بھی آپ نے، یہ سبجوگیشن ورڈ ایک ایسی ٹرم ہے کہ جو آپ کو ہر طرح کی جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے آئیڈیاز یا کانسیپٹ اس کو ایکسپلین کر رہی ہے، کہ عورتوں کی بنیادی طور پہ کیا تھی، سبجوگیشن تھی سوسائٹی کے اندر، اور یہ ایک کارڈینل پرنسپل تھا اس سوسائٹی کے اندر۔ اور جو عورتیں تھیں یہ سبجوگیشن کیا تھی، کہ عورتیں ہمیشہ ڈیپینڈنٹ تھیں مرد کے اوپر، ڈیپینڈ کرتے تھیں مرد کے اوپر، ان کا انحصار تھا، اور یہ مرد جو ہے وہ خواہ ان کا باپ ہو سکتا ہے، ان کا بھائی ہو سکتا ہے، ان کا خامند ہو سکتا ہے۔ جب ہم میل ڈومیننس کی بات کرتے ہیں تو اس میں مرد کے یہ سارے روپ آتے ہیں، اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو کیا ہے کہ مرد کے اوپر اس کی ڈیپینڈنس تھی، ایک تو کیا تھے وہ سبجوگیشن تھی، اور دوسرے نمبر پہ کیا تھی، اس کی ڈیپینڈنس تھی، تیسرے نمبر پہ جو انہیریٹنس ہے اس کے اندر کسی طرح کا کوئی اس کا رول نہیں تھا۔ ہندو سیولائزیشن میں جو وراثت ہے اس میں عورتوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، اور جو
मन्नू है उसका, उसकी जो किताब है, या इसी तरह जो हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स हैं, जो मजहबी किताबें हैं, उसके अंदर जो एक गुड वाइफ है, उसकी अलामात उन्होंने क्या लिखी हैं, उसकी फीचर क्या हैं गुड वाइफ की, कि गुड वाइफ वो होती है जिसका माइंड या जिसकी बॉडी जो है वो सबजुगेट रहे। ये हिंदुओं के जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये वहाँ से हमें बातें मालूम होती हैं। और इसके ऊपर जमाल ए बदावी जो है उन्होंने डिटेल में लिखा है कि जो हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स हैं, उसके अंदर एक अच्छी औरत या जिसका जो दुनिया में एक आला मकाम है, वो औरत होगी जिसके माइंड और जिसका बॉडी जो है वो महकूम रहे उसके मर्द के सामने। इवन कि आज भी आप देखते हैं कि हम चूँकि यहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं, ये हिंदुइज़्म से ज़्यादा लोग कन्वर्टीज़ हैं, तो आज भी आप देखें कि यहाँ पे उसी औरत को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है कि जो अपने मर्द के ताबे रहती है। तो ये देखें कि कैसे जो आइडियाज़ हैं, कैसे आगे ट्रैवल करते हैं, आने वाली नस्लों तक ये ट्रैवल करते हैं। तो जो हिंदुइज़्म का जो एक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर क्या है कि औरतें जो है जिनकी माइंड और उनकी बॉडी जो है वो सबजुगेट रहे अंडर द रूलरशिप ऑफ मेल पार्टनर, या मेल कोई भी आप कह लें, उसका बाप कह लें। जो मेल के बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि मेल से मुराद उसके तमाम रिश्ते होंगे जो मर्द से रेलिवेंट है। तो ये हिंदुओं के अंदर जो है वो ये। अब हम चलते हैं कि ग्रीक्स के अंदर, और ग्रीक्स के अंदर भी एथेंस जो उनका हब था, इल्म फन का जो एक जगह थी, एथेंस की रियासत। और ग्रीक्स जिनको हम बहुत ज़्यादा जो है वो एक तो एनलाइटन कहते हैं कि वो बड़े रोशन ख्याल थे, वो बड़े लिबरल थे, वो बड़े पढ़े लिखे थे। और हम अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, थेलीस, पाइथागोरस, इन सब की मिसालें देते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन सब की मिसालें देते हैं कि जो जो एथेंस की सिविलाइजेशन या जो ग्रीक्स की सिविलाइजेशन है, ये इल्म फन में बहुत आगे थी। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि जो औरतों की हालत थी वो हिंदू सिविलाइजेशन से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। यहाँ पर भी औरतों को जो है वो एक कम तर मखलूक समझा जाता था, माइनर क्रिएचर, ठीक है, कम तर मखलूक। कम तर मखलूक इनको यहाँ पर भी समझा जाता था। यहाँ पर भी ये हमेशा जो है वो सब्जेक्ट रहते थे, गुलाम रहते थे टू सम मेल। ये मेल उनका बिरादर हो सकता है, उनका फादर हो सकता है, उनका कोई भी और किनशिप में कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर भी वो अंडर द सब्जुगेशन ऑफ मेल पार्टनर रहते थे। फिर यहाँ पर एक और बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि इनकी जो कंसेंट थी खसूसन मैरिज में, ये इनसे कोई पूछता नहीं था कि शादी के वक्त इनकी कंसेंट या इनकी राय लेना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं था। बल्कि माँ बाप जो भी कह देते तो उसके मुताबिक, या जिससे कह देते थे उसके साथ उसको शादी करना पड़ती थी। ये सारे पॉइंट्स आपने जेहन में रखने हैं, क्योंकि आगे चल के हमने इन एक एक पॉइंट को, मैरिज का पॉइंट, प्रॉपर्टी का पॉइंट, आज़ादी का पॉइंट, ये सारे हमने इस्लाम के अंदर डिस्कस करने हैं कि यहाँ पे इनको जो है वो अपना लाइफ पार्टनर चुनने की इजाज़त नहीं थी। इनके ऊपर जो इम्पोज कर दिया जाता था फैसला इनके माँ बाप की तरफ से। उसके बाद है जी, हम रोमन सिविलाइजेशन में देखते हैं। ये ग्रीक्स के जो है ये ग्रीक्स की सिविलाइजेशन को इन्होंने इनहेरिट किया है। और ग्रीक्स के बाद जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी वो रोमन एम्पायर की सिविलाइजेशन है, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके बारे में आप अजीम रूमी सल्तनत की आप मिसालें भी देते हैं, और कैसर रूम की आप मिसालें देते हैं। तो ये उस सल्तनत के अंदर आप देखें कि जो उस सल्तनत के जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने औरत को एक बेब के तौर पे जो है वो पेश किया है। यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि ये कमतर मखलूक थी, या बेब क्या होती है, जो सेक्सुअली अट्रैक्टिव यंग लेडी होती है उसको बेब कहा जाता है। तो ये विमेन जो हिस्टोरियंस हैं, ये रोमन हिस्टोरियंस हैं, तो उन्होंने ये अपनी बुक्स के अंदर डिस्कस किया है कि यहाँ पर भी औरत की हालत जो है वो एक बेब या एक माइनर क्रिएचर के तौर पे हमें सामने आती है।
اور یہاں پر بھی یہ اپنے جو فیصلے ہیں یہ آزادانہ طور پر اپنے فیصلے نہیں کرتی تھی، رائٹ؟ آزادانہ طور پر یہ اپنے فیصلے نہیں کرتی تھی۔ پھر اسی طرح کیا ہے کہ یہاں پر بھی یہ انڈر دی گارڈین شپ یا ٹیوٹلیج، گارڈین شپ آف ہز ہسبینڈ یا اس کے جو بھائی ہیں ان کی گارڈین شپ یا اس کی ٹیوٹلیج کے اندر جو ہے یہ رہتی تھی، یہ آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اب رومن لا سے ہم فردر جو ہے وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ رومن لا کے مطابق جو ہے ویمن واز کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن میل۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اف میرڈ، اگر وہ اس کی شادی ہو جاتی تو ہر پراپرٹی واز پاسڈ انٹو دی پاور آف ہر ہسبینڈ، ٹھیک ہے، اس کے جو خامد ہوتا اس کو جو ہے وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر دی جاتی۔ پھر اسی طرح کیا ہے کہ یہاں پر بھی عورت ایز اے مرچنڈائز، ایک کموڈیٹی کے طور پہ جو ہے عورت کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو سیل اینڈ پرچیز بھی کر سکتے ہیں، اس کو فرام ون ہینڈ ٹو این ادر ہینڈ آپ اس کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی عورت جو ہے وہ ہمیں ہسبینڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ پھر یہاں پہ اس کو گواہی دینے کا بھی حق نہیں تھا، ٹھیک ہے، عدالت کے اندر اس کو وٹنس کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ تو یہ وٹنس کا بھی ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو وٹنس کی بھی اجازت دی۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چل کے برٹش لا کی بات کرتے ہیں، برٹش لا کی۔ تو یہاں برٹش لا کے اندر تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ محتاط ہونا ہے، کیونکہ یہ ہمارا لیٹسٹ ہے کہ برٹش لا کے اندر یا جس کو ہم زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، موجودہ دور کے اندر جتنے بھی قوانین بنے ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ برٹش امپائر کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے۔ تو اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ یہاں پر بھی جو ریئل پراپرٹی تھی ایٹ دی ٹائم آف میرج، تو وہ پراپرٹی کیا تھی کہ وہ اس کے ہسبینڈ کی پوزیشن بن جاتی، اس کے ہسبینڈ کی ملکیت بن جاتی، کہ اگر ایک عورت ہے اس کے پاس اس کی پراپرٹی ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی تھی تو اس کو ود پراپرٹی جو ہے اس کے خاوند کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ایون کہ اگر اس کے پاس کوئی زمین ہے تو زمین کے اوپر جتنی بھی آمدنی ہوتی تو اس میں بھی وہ سارا حصہ جو ہے اس کے خاوند کا ہوتا، اس کے ہسبینڈ کا ہوتا۔ لیکن بعد میں کیا ہے کہ جو انگلینڈ کا جو کورٹس تھا، ان کی جو عدالتیں تھیں، تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئر کیا اور انہوں نے کچھ رولز جو ہے وہ پروملگیٹ کیے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہسبینڈ ہے یہ عورت کی پراپرٹی کو اون نہیں کر سکتا۔ لیکن ابھی بھی کیا ہے کہ اس کی جو پیداوار ہے اس میں شوہر کا حصہ پھر بھی رہا ہے، بے شک وہ اس پراپرٹی کو اون نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی جو پیداوار ہے اس کے اندر جو ہے اس کا حصہ ضرور رہا۔ لیکن جس وقت 19 سینچری کے اندر ہم آتے ہیں، اور خصوصاً 1870 کے اندر، یعنی میرڈ ویمن پراپرٹی ایکٹ، میرڈ ویمن پراپرٹی ایکٹ 1870، اور پھر اسی کو بعد میں جو ہے وہ 1882 کے اندر ریوائز کیا گیا، پھر 87 کے اندر ریوائز کیا گیا۔ اب اس ایکٹ کے تحت کیا ہے کہ عورتیں اپنا جو رائٹ ہے، خصوصاً جو ان کی پراپرٹی کا رائٹ ہے، وہ انہوں نے اچیو کیا، اور وہ پراپرٹی جو ہے اس کو اون بھی کر سکتی تھیں، اور آگے جو جتنے بھی اکنامک کانٹریکٹس تھے، یہ جتنے بھی اس طرح کے اکنامک کانٹیکس تھے، تو ان کو بھی وہ انیشیٹ کر سکتی تھی۔ اب اس کے اندر جا کے 1887 میں جا کے عورتوں کو یہ حقوق حاصل ہوئے برٹش امپائر کے اندر۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یہاں پہ انلائٹنمنٹ چلی یورپ کے اندر، پھر اسی طرح لبرلزم کی موومنٹ چلی، اور ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیور مور لبرلس دین ادر پیپل آف دی ورلڈ۔ لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ عورتوں کو، بلکہ ایک اور بھی ریسرچ ہے، یہ آپ سے میں شیئر کرتا چلوں کہ یہ آپ بہشتی زیور، اشرف علی تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے بہشتی زیور، تو اس کے اوپر جو ورک ہے یہ باربرا میٹکاف ایک رائٹر ہے، باربرا میٹکاف، یہ اس کا میں نام بھی لکھ دیتا ہوں، باربرا میٹکاف۔ یہ تو ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو ہمیں 19 سینچری یا 20 سینچری کے ارلی فیز میں جو ہمیں بہشتی زیور کے اندر عورتوں کے جتنے حقوق ہمیں نظر آتے ہیں، تب تک یورپ کے اندر ان حقوق کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔
اب یہاں پہ پھر ہم فیمنزم کی موومنٹس کی طرف چلیں گے کہ آخر وہاں پہ جو ویوز آئی ہیں آخر وہاں پہ کیوں آئی ہیں، کہ ایک مین کہ عورت کی جو سبجوگیشن تھی وہاں پہ بہت زیادہ تھی۔ آج بھی اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو عورتوں کی عزت و احترام زیادہ ہے۔ یہ کل تک کی بات ہے کہ عورتیں اگر کوئی بس میں سفر کر رہا ہوتا تو وہ کھڑے ہو جاتے اور عورت کو سیٹ دے دیتے۔ جی بیٹے، آپ اس میں آپ اپنا کمنٹ شیئر کر دیں۔ بیٹے یہ آپ کیا نام ہے آپ کا، ابیرہ، یہ لیکچر جو ہے ریکارڈڈ ہے، تو یہ بیٹے بعد میں آپ دوبارہ اس کو سن لینا یوٹیوب پہ یا آپ کے گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ تو یہ ابھی میں ریپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ابھی بہت سارے ابھی دیکھے نا کہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا، لیکن ابھی میں اپنا اصل جو ٹاپک ہے وہاں تک نہیں پہنچ پایا۔ تو ابھی میں نے بہت ساری اور چیزیں ڈسکس کرنی، یہ تقریباً پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور بھی لگ جانا ہے۔ تو باربرا میٹکاف جو ہے وہ کہتی ہیں، جی بیٹے میں آپ کا ایک دفعہ یہ میسیجز پڑھ لوں۔ نہیں بیٹے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ اب کی کریٹیک اس پہ اوپر نو ڈاؤٹ یہ، لیکن انہوں نے کمپیریزن کیا۔ اب تو عورتیں دیکھیں نا کہ اب تو عورتوں کے بہت زیادہ حقوق ہے، یہ 20th سینچری کے ارلی فیز کی ہم بات کر رہے ہیں، اشرف علی تھانوی کا جو دور ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور باربرا میٹکاف کا آرگومنٹ یہ ہے کیونکہ ان کا سارا کام اس کے اوپر ہے، اشرف علی تھانوی کے اوپر ان کا سارا کام ہے۔ تو جی بالکل کوشچن اینڈ پہ لے لیں گے۔ تو ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جتنا اس وقت ادھر ایسٹ کے اندر یا اسلامک سوسائٹیز کے اندر جتنا عورتوں کو اس وقت حقوق حاصل تھے، اتنا اس دور میں یورپ کے اندر عورتوں کو حقوق حاصل نہیں تھے، یہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا یہیں پہ آپ دیکھیں، میں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں، اور جان سٹورٹ مل جو ہے، یہ بیٹے آپ اپنے اوپر نہ لکھیں۔ جان سٹورٹ مل کا جو ایک آرٹیکل ہے کہ دی سبجوگیشن آف ویمن، اس میں وہ لکھتا ہے، بلکہ میں وہ اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وی آر کنٹینیولی ٹولڈ دیٹ civilization and Christianity have restored to the women her just rights. Meanwhile, the wife is the actual bond servant of her husband, no less so, as far as the legal obligation goes, than slave commonly so called. کہ اس کو جو ہے ایک غلام سے زیادہ اس کو حقوق حاصل نہیں ہیں۔ جتنی بھی ہم تہذیب کے فیز کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور جو ہمیں تہذیب بتاتی ہے یا جو کرسچینٹی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے تو عورت کا سٹیٹس بڑا اپلفٹ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی یہ غلاموں سے زیادہ اس کا سٹیٹس نہیں ہے۔ یہ جان سٹورٹ مل کا آرٹیکل ہے، دی سبجوگیشن آف ویمن۔ اچھا اب ہم آتے ہیں جو عورتوں کا سٹیٹس ہے بیبلیکل ڈیکریز کے اندر۔ یہاں پر جو ہے وہ بیبلیکل ڈیکریز یا اس کے اندر کیا ہے، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے موسائک لا، اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا بیبلیکا سے یہ بات لی گئی ہے، انسائکلوپیڈیا بیبلیکا سے۔ تو وہاں سے یہ بات لی گئی کہ موسائک لا کے اندر کیا تھا کہ جو عورتیں ہیں، ایک تو کیا ہے کہ ان کی جو شادی کے وقت ان کی جو کنسنٹ لینا یہ کوئی ضروری نہیں تھا اس ایکٹ کے تحت، یا جو حضرت موسیٰ کا قانون تھا۔ پھر ایک تو پھر اسی طرح جو رائٹ آف ڈیورس ہے، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوانین تھے، اس میں عورت جو ہے وہ اپنا ڈائیورس کا حق جو ہے وہ نہیں استعمال کر سکتی تھی۔ اٹ واز لمیٹڈ اونلی ٹو مین، صرف مرد جو ہے اس کے پاس یہ حق تھا حضرت موسیٰ کے قانون کے مطابق۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ چکے ہیں، پھر اسی طرح جو کرسچین چرچ ہے وہاں پہ بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قانون ہے اسی سے یہ متاثر تھے آگے کرسچین چرچ والے۔ تو جو بیبلیکل، تو اس میں یہ سارا، یہ میں نے آپ کو ایک بریف اوور ویو کیا ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی جتنی بھی تہذیبیں تھیں اور جدید دور تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادر دین اسلام جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں
اس کے اندر ویمن کا سٹیٹس کیا تھا، اور فیمنزم کا بھی ہم نے پرسپیکٹو دیکھ لیا۔ اب ہم تیسرے فیز میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو آج کا ہمارا اصل ٹاپک ہے، تھرڈ فیز۔ ہیومن رائٹس ان اسلام۔ اب ہم ان سارے آنسرز کا جواب دیں گے، جتنے بھی کویسچنس ریز ہوئے ہیں ان سب کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عورتوں کے حقوق ہیں اس میں سب سے پہلا جو اس کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو کمپلیٹ پرسن ہوڈ ہے اس کو اسلام ایکنالج کرتا ہے۔ نمبر ون، یہاں سے میں اس کا آغاز کروں گا کہ نمبر ون کیا ہے کہ سب سے پہلے آرگومنٹ ہم یہاں سے اپنا بنائیں گے کہ جو کمپلیٹ پرسن ہوڈ ہے اسلام اس کو ایکنالج کرتا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو میں نے ابھی آپ سے کتاب کا ذکر کیا تھا، میری والسٹون کرافٹ کی جو کتاب ہے ونڈیکیشن آف دی رائٹس آف ویمن، تو یہ اسے 1100 سال پہلے کی یہ بات ہے، رائٹ؟ یہ 11 صدیاں پہلے کی یہ بات کر رہے ہیں ہم۔ تو جس وقت اسلام کیا کہتا ہے کہ اب میں وہ آیت پڑھوں گا، سورہ نساء کی پہلی آیت، یہ آیت نمبر اس کی معنی، یہ میں ساتھ ریفرنس بھی دیتا جا رہا ہوں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہاں سے اس جوڑے کی الگ سے ایک حیثیت ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس سے آگے مرد اور عورتیں، نساء کا جہاں پہ ذکر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عورت، اور پھر وہاں سے مرد اور عورت کو زمین پر پھیلایا۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ کیٹاگوریکلی اسلام جو ہے وہ عورت کا ذکر کرتا ہے، مرد اور عورت دونوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں پہ صرف مرد کا ذکر اسلام نے نہیں کیا بلکہ عورت اور مرد دونوں کا۔ تو اٹ مین کہ ہم یہ پروو کر سکتے ہیں کہ جو اسلام ہے عورت کی جو کمپلیٹ پرسن ہوڈ ہے، یا جو اس کی انڈیویجویلٹی ہے، اس کی جو انفرادیت ہے، اسلام اس کو ایکنالج کرتا ہے اور اس کو اگنور نہیں کرتا جیسے کہ بتایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں ہم ان کو 4-5 بڑی براڈ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو جو اسپرچول رائٹس دیے گئے، سب سے پہلے ہم اس کے اسپرچول اسپیکٹس کے اوپر بات کریں گے کہ عورتوں کو جو روحانی طور پر حقوق دیے گئے ہیں۔ ادر سویلائزیشن میں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر عورت بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ کی جو اسپرچول ڈیولپمنٹ کے اندر عورت بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ وہ رہبانیت کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اسیٹسزم اور کرسچینٹی کو آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی روحانی بلندیاں ہوں یا ان کی روحانی بالدگی ہو یا ان کی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہو، تو کیا ہے کہ اس میں وہ عورت سے جتنا دور رہیں گے ان کی اسپرچول ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہوگی، جبکہ اسلام ٹوٹلی اس کی نیگیشن کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کی جو اسپرچول ڈیولپمنٹ ہے وہ عورت کے ساتھ اگر آپ ہوں گے تو آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہوگی۔ دیکھیں نا کہ 180 اینگل پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ اسلام اپنا پرسپیکٹو دیتا ہے کہ اگر آپ اسپرچول ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ عورت کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے کہ تب تک آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کا ایک ریلیشن شپ عورت کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس کی ایگزامپل دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو نکاح ہے وہ میری سنت ہے
اور جو اس سے اعراض کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھے سے زیادہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ، کہ اگر آپ نے نکاح کر لیا تو آپ کی آدھے سے زیادہ اسپرچول ڈیولپمنٹ تو ویسے ہی ہو گئی، تو آپ کا آدھے سے زیادہ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے عورت سے دور جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ آگے یہ چل کے میں آیت پڑھوں گا کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو عورت ہے اور عورت اور مرد کے جو آپس کے تعلقات ہیں یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کا میں آپ کو سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا آگے ریفرنس دوں گا اس کو آگے چل کے۔ تو یہاں پہ آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ میں کسی طرح کی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس کے اندر زیادتی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ آپ زنا سے دور ہو جاؤ، بالکل اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ فحاشی ہے اور یہ سب سے برا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو نکاح کے علاوہ جتنے بھی مرد اور عورت کے جتنے بھی ریلیشن شپ ہیں وہ سارے اللیگل ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ لیگلی عورت سے اٹیچ، آپ لیگلی معاشرے میں، اور اس لیے نکاح میں جو ہے وہ نکاح کا جو خطبہ ہے اور نکاح کی جو منادی ہے وہ کیوں ضروری ہے کہ ایک تو اتنے لوگوں کے اندر بیٹھ کے اس میں ولی کا ہونا، اور پھر نکاح کے بعد نکاح کا اعلان ہونا کہ اے لوگوں یہ آج کے بعد یہ لڑکا اور لڑکی یہ آپس میں میاں بیوی ہیں، کوئی بھی یہ جہاں پہ بھی رہیں، رات کو رہیں دن کو رہیں، جہاں پہ کھڑے ہوں آپ ان کو غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتے، ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ لیگل ہے، نمبر ایک یہ اس کے۔ اچھا دوسرے نمبر پہ آتے ہیں اسپرچول اسپیکٹس کے اندر، کہ جو قرآن پاک ہے، جو قرآن پرووائڈس کلیئر کٹ ایویڈینس that women is completely equated with man in the sight of God in terms of rights and responsibilities۔ یہاں پہ ہم فیمنزم کی جو بات ہے کہ اسلام ان کو ایکول رائٹس نہیں دیتا، تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جو کمپلیٹلی equated with man in rights، ٹھیک ہے، in the sight of Allah Almighty، اور نہ صرف رائٹس بلکہ ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اس کی ریسپانسبلٹیز بھی ہیں۔ یہاں سے میں خطبہ حجۃ الوداع سے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی مدد لوں گا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنی عورتوں کے بارے میں آگاہ رہو، ان کے کچھ حقوق ہیں وہ تم پورے کرو۔ ان کے حقوق کیا ہیں؟ نان اور نفقہ، یہ ان کا حق ہے تمہارے اوپر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے کہ اے عورتوں تمہاری کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں۔ وہ تمہاری ڈیوٹیز کیا ہیں؟ کہ اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت، یہ تمہاری ڈیوٹی۔ اسلام جو ہے وہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلے۔ اب اس کا میں ایک اور آیت پڑھوں گا کہ ایوری سول ول بی ہیلڈ ان پلیج فار اٹس ڈیڈس وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ 74 یعنی سورہ نمبر ہے اور اس کی 38 ورس ہے، اس کو آپ لکھ لیں۔ 78 سورہ نمبر، سوری 78 نہیں 74، اور اس کی 38 نمبر ورس ہے، وَلَا تَزِرُ، یہ والی آیت آگے میں نہیں لکھتا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں پہ کیا ہے کہ ہر ایک چاہے مرد ہے یا عورت ہے اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے، یا اسی طرح مرد اپنا اپنا، ہر مرد بھی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہر عورت بھی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گی، تو کوئی بھی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون، کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو تمہارے اندر مرد ہے یا عورت ہے، انثی کا مطلب بھی عورت ہوتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان سب کو زندگی جو ہے ایک پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم آخرت میں ان کو جزا بھی دیں گے ان کے ان اعمال کی جو وہ وہاں دنیا میں کرتے رہے۔
اس آیت سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو کیٹیگوریکلی مرد اور عورت، من عامل صالحا من ذکر او انثی، ذکر کا مطلب مرد اور انثی عورت، دونوں کا ذکر ہے کہ اگر یہ دونوں اچھے کام کریں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ان کو دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک سے نہیں ہے، صرف مرد سے نہیں ہے، دونوں سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ویمن از بلیمڈ فار ایڈمس فرسٹ مسٹیک۔ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلی غلطی کی تھی جنت کے اندر، تو اس کے بارے میں جو جیسا کہ عیسائی عقائد کے اندر ہے، یہ میں یہاں پہ کرسچین بلیف لکھ دیتا ہوں کہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا اس گناہ کے کرنے کے اوپر، تو کون مورد الزام ٹھہری؟ عورت۔ لیکن اسلام اس جو ایک ڈوگما ہے اس کی ٹوٹلی نفی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں۔ اب میں یہاں پہ آیت پڑھوں گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36۔ یہ آیت کیا ہے کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ پہلے سپارے میں آیت آتی ہے کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، دونوں کا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جس میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا، یعنی جنت میں تھے۔ تب ہم نے ان کو حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھکانہ بھی موجود ہے اور معاش بھی موجود ہے۔ مستقر و متاع، یعنی مستقر تمہارے لیے ٹھکانہ بھی موجود ہے، و متاع اور تمہارے لیے وہاں پہ معاش بھی موجود ہے، الہین ایک خاص مدت تک۔ اب اس آیت سے ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا۔ اس میں پھسلانے والا کون ہے؟ شیطان۔ اس میں عورت پھسلانے والی نہیں ہے، شیطان ہے۔ تو اسلام کس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے؟ وہ سیٹن کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَتَلَقَّىٰ آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، پھر ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے اور ہم نے کہا کہ اپنے رب سے تو معافی مانگ، اور وہ کلمات کیا تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا اور ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ ایک مسکنسیپشن کہ جو بیبلیکل رائٹنگز کے اندر ہے کہ عورت مرد کو پھسلانے والی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر شیطان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب ہم آتے ہیں اسپرچول میں، مزید بھی اس کو اسپرچول بھی کہہ لیں آپ، ریلیجیس بھی کہہ لیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیں اسلام عورتوں کو کیا کیا رائٹس دیتا ہے، مذہبی حقوق یا ان کو روحانی حقوق کیا دیتا ہے۔ یہ ان کے ریلیجیس رائٹس ہیں۔ تو اس میں آپ حیران ہوں گے کہ ریلیجیس رائٹس میں بیٹے اسلام نے عورتوں کو مردوں سے زیادہ حقوق، اور یہ میں ابھی آپ کے سامنے پروو کروں گا کہ اسلام نے زیادہ حقوق دی عورتوں کو۔ اب میں اس کا پہلا جو آرگومنٹ ہے میں دیتا ہوں کہ اسپیشل ریلیکسیشن ٹو ویمن ان ریلیجیس اوبلیگیشن۔ یہ بیٹے آپ کا سوال کلیئر نہیں ہے، آپ دوبارہ اس کو لکھ دیں، میں دوبارہ اس کو آنسر کر دوں گا۔ اچھا، اسپیشل ریلیکسیشن، اب یہ آپ کو مذہبی معاملات میں جو آپ کے مذہبی فرائض ہیں اس میں اسلام آپ کو عورتوں کو اسپیشل ریلیکسیشن کیسے دیتا ہے؟ نمبر 1، مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ پریئرز کیا ہیں ان کانگریگیشن،
कि नमाज बाजमात पढ़ें, ये मर्दों को ऑर्डर दिया गया है। और अगर वो बाजमात नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने सख्त अल्फाज हैं कि फरमाया जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं अगर उनके बीवी बच्चों का मुझे ख्याल ना होता तो मैं उनके घरों को आग लगा। तो जो नमाज है वह अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, ये मैं बेटे आगे चल के इसका आंसर करता हूँ, ठीक है जी। इसके मैं जो नॉलेज के बारे में मैं आगे चल के डिस्कस करूँ कि क्या है कि आपकी जो नमाजें हैं उसमें मर्दों को हुक्म दिया कि आप वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, आप नमाज पढ़ें लेकिन वरकऊ मअर राकिईन, आप रकू करने वालों के साथ आप रकू करें। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आप बाजमात नमाज पढ़ें। जबकि औरतों को क्या रिलैक्सेशन दी गई है कि औरतों को ये रिलैक्सेशन दी गई है कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ें, ठीक है। ये पहले नंबर पे जो घरों में नमाज पढ़ें, या उनके लिए ये ऑप्शनल करार दे दी गई कि चाहें तो वो मस्जिद में जाके पढ़ सकती हैं, लेकिन उनका घरों में नमाज पढ़ना बेहतर। यहाँ पे क्या है कि ये इतनी बड़ी रिलैक्सेशन है जो मर्दों को नहीं दी। दूसरे नंबर पे फर्दर हम नमाजों के अंदर देखते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि इससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि आप बाजमात नमाज से एग्जेम्प्ट है। दूसरे नंबर पे कि जिस वक्त औरतों के अय्याम खास होते हैं, इन अय्याम में औरतों को नमाज की खुली छुट्टी है। मर्दों को किसी सूरत में छुट्टी नहीं है सिवाय इसके कि अगर वो बेहोश हो जाए, अगर वो बीमार भी है तो बीमारी की हालत में भी चाहे बैठ के लेट के हर तरह वो नमाज उसने ज़रूर अदा करनी, सफ़र में हज़र में हर जहाँ पे भी है वो उसने नमाज अदा करनी। लेकिन औरतों को फरमाया कि आपने अय्याम ख़ास, ये दो इस्लाम ने टर्में यूज़ की, हैज़ व नफास, ठीक है। एक तो ये मंथली जो उनके अय्याम हैं उनके अंदर वो नमाज़ों से उनको रिलैक्सेशन है, और दूसरे नंबर पे जब डिलीवरी के बाद के जो अय्याम है उसको इस्लाम ने नफास की टर्म कहा है कि वो जो 41 डेज़ हैं उसके अंदर भी औरत नमाज ना पढ़े। अब ये देखें कि औरतों को कितनी रिलैक्सेशन है इस्लाम में। अभी बात पूरी नहीं है, तीसरे नंबर पे अब रोज़ों के बारे में आ जाते हैं। मर्दों को किसी सूरत में भी रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अगर वो सफ़र की हालत में या बीमार हैं तो फिर वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ किसी सूरत में वो रोज़ा नहीं छोड़ सकते और उसकी भी आपने कज़ा देनी। लेकिन औरतों को कहा गया है कि अगर वो प्रेगनेंसी की हालत में हैं तो वो रोज़े बाद में अदा कर सकती हैं। अगर वो बच्चों को फ़ीड करा रही हैं दोनों सूरतों में, या तो प्रेगनेंसी की हालत में या बच्चों को वो फ़ीड करवा रही हैं, तो उसमें बच्चे की जान को ख़तरा है, तो दोनों सूरत में औरतों को रिलैक्सेशन है कि वो अपने रोज़ों को डिले कर सकती। अब ये कितने उनको जो है वो सहूलतें दी गई हैं इस मामलात में, मज़हबी मामलात के अंदर। अब हम उनके जो सोशल हैं, उनको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि उनको सोशल एस्पेक्ट्स इसके क्या हैं। इससे पहले हम 2 एस्पेक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, एक तो स्पिरिचुअल डिस्कस कर चुके हैं और दूसरे नंबर पे रिलीजियस। यानी स्पिरिचुअल में ये है कि औरत आपकी जो रूहानी बुलंदियाँ हैं उसमें रुकावट नहीं है बल्कि आपकी मुआविन है। इसी तरह रिलीजियस एस्पेक्ट में हमने ये डिस्कस किया कि औरतों को मर्दों से ज़्यादा हकूक़ हैं मज़हबी मामलात में। जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, रोज़े हैं या इस तरह के जो मामलात हैं, उसमें औरतों को ज़्यादा हकूक़ हैं। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं कि जो उनके जो सोशल हैं, कि मुआशरे में उनके जो हकूक़ हैं, उसकी तरफ अब हम आते हैं। ये हमारा तीसरा फ़ेज़ है। ये बेटे आप सारे एक दफ़ा सुन लें, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल आने हैं, इकोनॉमिक आने हैं, तो उसके बाद आप एंड पे जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर का थोड़ा-सा टाइम दिया जाएगा, तो अभी आप ये सुनते जाएँ, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है।
ایز اے چائلڈ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بحیثیت طفل یا بالغ کے اسلام عورتوں کو کیا حقوق دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو عرب میں، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اسلام واز اے پیراڈائم شفٹ، یہ میں ایک یہاں پہ ٹرم لکھ رہا ہوں، یہ ماڈرنزم کی ایک ٹرم ہے پیراڈائم شفٹ، کہ اگر آپ دیکھیں گے آج سے 1400 سال پہلے تو عرب کا جو کلچر تھا یا اس کی جو سوسائٹی تھی اس کے اندر عورتوں کی کیا حیثیت تھی، اور اسلام نے کیسے ایک دم شفٹ، آپ اس کو اس پرسپیکٹو میں نہ دیکھیں آج کے پرسپیکٹو میں، آج تو جو ہے وہ دنیا تو بہت آگے نکل چکی ہے، آج تو ہر چیز آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا میڈیا ہر چیز ہے، لیکن 1400 سال پہلے اسلام نے ان چیزوں کی، ان حقوق کی بات کی، تو کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اسلام نے یہ کہا کہ عورت کو لائف کا حق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ انفینٹیسائڈ وہاں پر عرب کے اندر یہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم عام تھی، تو سب سے پہلے تو اسلام نے بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی جو رسم تھی اس کا خاتمہ کیا، اور اس کے بارے میں فرمایا اسلام نے سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس گناہ کے بارے میں، تمہیں کس گناہ کی پاداش میں یہ سزا دی گئی، تو سب سے پہلے جو ہے اسلام نے یہ کویسچن ریز کیے کہ ہم اس بچی سے سوال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جس نے قتل کیا ہے اس سے سوال نہیں کریں گے، ہم اس بچی سے پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ کہ جب تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھی یا ماں کے پیٹ سے باہر آئی، ابھی تو نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، تو تمہیں کس گناہ کی وجہ سے تمہیں زندہ درگور کر۔ دوسرے نمبر پہ اسلام نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے تم ان کو قتل کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ بھوک کی وجہ سے آپ اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، ان کا قتل کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ کچھ احادیث ملائیں گے، اور تب ہماری یہ بات کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنی 2 بیٹیوں کو ان کی اچھی تربیت کرے گا اور ان کے گھر تک ان کو پہنچا دے گا، تو فرمایا کہ یہ درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی ملا کے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی برابر ہے، تو اتنا آپ نے اجر دیا کہ جو شخص جو ہے وہ عورتوں کی یا اپنی بیٹیوں کی نگہداشت کرے گا اس کے لیے۔ پھر اسی طرح ابن حنبل کی ایک روایت ہے کہ جس کی کوئی بیٹی ہو وہ اس سے زندہ درگور نہ کرے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، بیٹوں کو اس پر فوقیت نہ دے، تو خدا اسے بہشت میں داخل کرے، یہ ابن حنبل کی روایت، تو یہ ایز اے چائلڈ، ایز اے اڈولسنٹ، یہ اس کے حق ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایز اے وائف، ایز اے وائف بھی اسلام نے بہت زیادہ حقوق دیے ہیں، کہ ایک تو میں اب وہ آیت پڑھوں گا سورہ روم کی جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا، کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے ادر سویلائزیشن میں دیکھا ہے کہ عورت کو ایک کموڈٹی کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا تھا، اس کو ایز اے سورس آف پلیئر اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم، اس نے تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کی، ازواج لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی، کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہے کہ جو عورتوں سے تسکین یا یعنی جو آپ کا لیگل ریلیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے،
کہ تمہارے ہی جنس میں سے ہم نے عورتیں تخلیق کی تاکہ تم ان سے اپنی تسکین حاصل کرو، اور تمہارے اور ان کے درمیان ہم نے محبت کو رکھ دی۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ میں آیات ہی، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ یہ بحیثیت واحد پہلی جو ہے آیت۔ دوسرے نمبر پہ یہ اپنا جو اسپاؤس ہے، یہ جو اپنا شریک حیات ہے، اس کو چننے کا حق اسے دیا گیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ حق نہیں دیا گیا۔ یا ہم نے ادر جو سیولائزیشن کے اندر، یہ ہم نے ایک اوور ویو کیا، اس کے اندر یہ ان کو حق نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اپنا لائف پارٹنر جو ہے اس کو اپنی مرضی سے چن لے، بلکہ یہاں پہ دو میں احادیث یا دو روایات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آئی کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے والد نے اس کی شادی کر دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، یا تو تم اسے قبول کر لو یا اس کو رد کر دو۔ تو دوسری روایت میں اس لڑکی نے کہا کہ یہ شادی تو مجھے قبول ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ساری عورتیں جان لیں کہ ان کے والدین کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی کو امپوز کریں ان کے اوپر۔ اچھا، دوسری روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیوہ سے پوچھے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی دو شیزہ سے اس کی رضامندی کے بغیر نہیں شادی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کی رضامندی یہ ہے کہ اس کی خاموشی اس کی رضامندی، کہ اگر وہ خاموش رہے تو اٹ مین کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس کی رضامندی ہے۔ تو یہ اسلام نے عورتوں کو سوشلی یہ دوسرا حق دیا ہے کہ وہ اپنا لائف پارٹنر خود چن سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حق مہر۔ یہ اسلام کہتا ہے کہ یہ جو حق مہر ہے، یہ بیسیکلی ایک گفٹ ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے، یہ کوئی اس کی جو ہے وہ قیمت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ حق مہر اس عورت کی قیمت ہے، تو نہیں، بلکہ یہ ایک مرد کی طرف سے ایک محبت کا تحفہ ہے اس کے لیے۔ اور اس تحفے کے بارے میں دو چیزیں آپ غور سے سن لیں کہ کیا ہے کہ شوہر اور باپ، یہ دونوں اس حق مہر کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے کہ دونوں وہ ان، یعنی یہ انڈیویجولی اس عورت کا حصہ ہے، یہ عورت کا حق ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کی ذاتی پراپرٹی ہے۔ یہ مرد، اس کا شوہر بھی کلیم نہیں کر سکتا، نہ اس لڑکی کا باپ کلیم کر سکتا ہے۔ یہ صرف اس اسلام نے اس عورت کو کہا کہ یہ تمہاری ذاتی پراپرٹی ہے، تم جہاں مرضی چاہو اس کو خرچ کرو، یہ اپنی ضروریات کے اوپر کرو، اپنی خواہشات کے اوپر کرو، جیسے بھی کرو، تو یہ تمہارا حق ہے، اس میں تمہارے خامند کا کوئی حق نہیں، تمہارے باپ کا کوئی حق۔ اب چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، رائٹ ٹو ڈائیورس، خلا کا حق۔ اب یہ کسی بھی سیولائزیشن میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ عورت کو خلا کا حق ہو۔ یہ صرف اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ خوش نہیں ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے، تو وہ قاضی وقت سے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر کے تو وہ وہاں سے طلاق بھی لے سکتی ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا۔ لیکچر ہمارا لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے میرے خیال میں، کچھ لوگ جو ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو ایز اے مدر ہم آتے ہیں، ویسے لیکچر تو ابھی یہ کافی لمبا ہے، 15-20 منٹ تو وہ مشکل ہی ہوں گے اس میں، یہ شاید آدھا پونا گھنٹہ بھی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کروں کیونکہ آپ لوگ تھک گئے ہیں۔ تو ایز اے مدر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ لقمان کی آیت میں یہاں پہ پڑھوں گا، آیت نمبر 14، کہ اسلام نے ووصینا الانسان، چلیں ٹھیک ہو گیا، اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں یہ پورا کرتا ہوں، اور پھر یہ بھی ہمیں آئی ڈی کی بھی ہے۔ نہیں بیٹے، نہیں نہیں نہیں، مرد کی اجازت کے بنا نہیں، یہ خلا کا حق عورت خود جو ہے وہ رجوع کر سکتی ہے عدالت کے۔ یہ اب اگر آپ پاکستان کے قوانین کو آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کے قوانین ایک الگ چیز ہے، ہم اسلام کی بات کریں۔ پاکستان کے قوانین کے تو کئی فیزز ہیں نا،
پاکستان نے تو جو اپنے قوانین ہیں وہ تو انہیرٹ کیے ہیں برٹش امپائر سے۔ جی بیٹے، خلا خلا یہ طلاق ہی ہے نا، یہ خلا کیا ہے؟ یہ طلاق ہی ہے نا، کہ وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے۔ تو کیا ہے کہ قاضی وقت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ عورت کی مرضی کے مطابق اس کو یہ حق دے، یہ قاضی وقت کو پابند کیا گیا ہے۔ یہ اسلام کا جو لیگل اینڈ جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی عورت اس سے رجوع کرے تو یہ جو اسلام کا اسلامک جورس پروڈنس ہے یہ اس کے اندر بات ہے کہ اگر کوئی بھی عورت رجوع کرتی ہے عدالت کے، تو عدالت کا جو قاضی ہے یا جو جج ہے وہ اس عورت کو طلاق دلائے، وہ اس عورت کی رضا کے مطابق اس کو اس کا حق دے۔ ایز اے مدر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک تو وہاں پہ آپ بڑی یہ حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ والی حدیث کہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایز اے مدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عورت کا جو ہے وہ رتبہ بلند کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ لقمان میں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی، بے والدہ ہے اس کی ماں کے لیے، کہ حملت یہ حمل کا لفظ ہوتا ہے، حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ۔ یہ عورتیں جب پریگننسی کی حالت میں ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں حمل۔ حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، کیونکہ پیٹ میں ان کا بچہ ہوتا ہے تو یہ ایک بوجھ اسلام نے اس کو کہا ہے۔ یہ بیٹے میں نے اس کا یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں نے لکھ دی ہے، اس کا ریفرنس میں نے دے دیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس نے تکلیف کے اوپر تکلیف سہ کر تمہیں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں رکھا، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 برس تک تمہارا جو ہے وہ دودھ، ٹھیک ہے، 2 برس تک تمہیں دودھ پلا، انشکر لی والے والدیک، تو اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ پھر اسی طرح 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، اس کا بھی میں 15واں سپارہ جو ہے اس کا آپ یہ نوٹ کر لیں، آپ اس کا ریفرنس خود دیکھ لینا، مجھے ابھی ریفرنس یاد نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، یہ ایک بڑا اہم حکم ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اگر ان میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جب بات بھی کرو تو قولا کریما، انتہائی نرمی سے بات کرو۔ یہ دیکھیں کہ والدین میں دونوں ماں اور باپ دونوں آ جائے۔ یہاں پہ ایک حدیث میں کوٹ کروں گا کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ میں یعنی دونوں میں سے میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا حق۔ اس شخص نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، دوبارہ اس نے پوچھا کہ ان دونوں میں سے دوبارہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق۔ اس شخص نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے باپ کا حق۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی یہ روایت ہے، یہ حدیث۔ تو یہ ہم نے ایز اے یہ بیٹے علی، میں ابھی اس کو ختم کرتا ہوں، میں اب تھوڑی سی سپیڈ بڑھا رہا ہوں۔ اب ہم اکنامک کی طرف آتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اکنامک اور پولیٹیکل تھوڑا سا میں نے ڈسکس کرنا، اور پھر ہم چلتے ہیں اس کو۔ یہ اکنامک اسپیکٹس ہے۔ اب ہم نے جو پیچھے دیکھا ہے کہ عورتوں کو کسی طرح کا بھی کوئی حصہ نہیں، انہیریٹنس میں بھی نہیں ہے، وہ پراپرٹی بھی اون نہیں کر سکتی، کسی طرح کا بھی ان کو جو ہے وہ حق نہیں دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ان کو کیسے پراپرٹی کے اندر کیسے حق دیتا ہے، یا اس کے جو اکنامک جو رائٹس ہیں عورتوں کے وہ کیا کیا ہیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں، میں چاہتا کہ یہاں پہ ڈسکس کر کے، تو ایک تو کیا ہے کہ رائٹ ٹو اونرشپ، عورتوں کو ملکیت کا حق ہے۔
اسلام جو ہے وہ عورتوں کو کہتا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی رکھ سکتی ہیں، عورتوں کو امپلائمنٹ کا حق ہے۔ اسلام نے کسی بھی جگہ پر عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ ملازمت نہ کریں، کوئی بھی ایسا جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی کوئی کام نہیں دکھا سکتے۔ پھر اسی طرح عورتوں کو انہیریٹنس کا حق ہے، یہ اب یہاں پہ انہیریٹنس۔ اچھا پھر یہاں پہ ایک اور بھی میں یہ چیز یہاں پہ رکھوں گا کہ جو وٹنس ہے، یہ الگ سے آپ فیز بنا رہے کہ یہ لیگل کے اندر آپ رکھ دیں۔ تو یہاں پہ میں نے دو یہ پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں آگے چل کے ان کو ڈسکس کروں گا، اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو بھی میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا یہ وٹنس پہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ ایک مرد ہو اور جو گواہی دیں تو دو عورتیں گواہی دیں، بالکل ایسی ہی بات ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ لیکن آگے بھی چل کے آپ دیکھیں نا کہ اسلام یہ کیوں کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے بڑی خوبصورت بات کہ اگر اس میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسلام نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے یا اسلام نے اس کی اسسٹنٹ کی ہے؟ اسلام نے الٹا ایک عورت کو ساتھ ایک اسسٹنٹ دیا جو مرد کو نہیں دیا۔ پھر یہاں پہ میں وہی کہوں گا کہ مرد سے زیادہ عورتوں کو حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو تو یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ ایک مرد لگا دیں تاکہ وہ مرد بھول جائے تو ساتھ دوسرا مرد اس کو یاد کروا دے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ساتھ ایک اسسٹنٹ دیا ہے کہ اگر وہ عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، چونکہ عورت کی جو فزیکلی جو اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورتوں کی کمزوریاں ہیں، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی اور ساتھ ان کو معاون عطا کیا، ایک اسسٹنٹ عطا کیا کہ اگر وہ بھول جاتی ہے تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ۔ میں نے کہا تھا کہ جو پریکٹیکلی ہیں ان چیزوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن جو ڈاکٹرینل بیسس کے اوپر یہ ان کے ایلیگیشنز ہیں ان کو میں اکیڈیمیکلی ڈیل کروں گا۔ اب ہم آتے ہیں انہیریٹنس کے اوپر، تو یہاں پہ پھر میں محمد قطب کی جو بک ہے اسلام دی مس انڈرسٹوڈ ریلیجن اس کا حوالہ دوں گا۔ تو اس کے اندر انہوں نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے ڈسکس کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام نے کہا ہے کہ 2/3 جو ہے وہ مرد کا ہوگا اور ایک عورت کا حصہ ہوگا، 3 حصے کر لیے، یہ 2 مرد کو دیا، یہ عورت کو دیا۔ اب یہ جو 2 مرد کو دیے ہیں اب ہم اس کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں کہ مرد کے اوپر فرمایا کہ نان اور نفقہ جو ہے وہ تیری ذمہ داری۔ بیٹے یہ قرآن پاک میں جو دوسری عورت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کے یہ کہا ہے کہ اگر اس میں سے ایک عورت بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ یہ تو میں نے کہا ہے نا کہ یہ ایک پریویلیج ہے نا۔ جی جی، دوسری وہ پھر ایک بھی دے سکتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پریویلیج دی ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اس کو انالیسس کرتے ہیں، اکیڈیمیکلی انالیسس کرتے ہیں۔ اب مرد کو 2 حصے دیے ہیں، دوسری طرف جتنی بھی اکنامک ریسپانسبلٹیز ہیں یہ ساری مرد کے کندھوں کے اوپر ہے۔ تمام تر اکنامک ریسپانسبلٹی اس میں اپنے ماں باپ کی ریسپانسبلٹی، اپنی بیوی بچوں کی رسپانسبلٹی، اپنے ارد گرد کے جو ان کے رشتہ دار ہیں ذوی القربہ ان کی رسپانسبلٹی، جو آگے والیتامہ والمساکین یہ ساری ان کی رسپانسبلٹی۔ اب جتنی بھی اکنامک رسپانسبلٹیز ہیں اس نے ان 2 حصوں میں سے اس نے یہ سارے ادا کرنی۔ اب یہ جو مرد عورت کو ایک حصہ دیا ہے، کسی طرح کی کوئی معاشی ذمہ داری سوسائٹی کے اندر اسلام نے عورت کے اوپر نہیں ڈالی۔ کوئی معاشی ذمہ داری اگر آپ کہیں سے مجھے نکال کے دیں کہ جی یہ عورت کے اوپر تو یہ معاشی ذمہ داری ہے، اکنامک ریسپانسبلٹی ہے، تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اسلام نے کہیں پہ بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ عورت کے اوپر کوئی ریسپانسبلٹی ہے۔ یہ جو ایک حصہ عورت کو دیا یہ ٹوٹلی اس کی ذاتی پراپرٹی ہے، لیکن ساتھ یہ جو مرد کو 2 حصے دیے ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس عورت کی جب شادی ہوگی تو یہ مرد کی جو پراپرٹی کے 2 حصے ہیں، اب اس میں سے سارا حصہ جو ہے وہ سارا عورت کا ہی تو ہے اور کس کا ہے؟ ایک حصہ یہ دیا ادھر سے جو مرد کو 2 حصے، اس میں سے بھی فرمایا کہ یہ عورت کا نان نفقہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کون فائدے میں رہا؟ یہ آپ خود انالیسس کر لیں۔ یہ بیٹے الگ ایک ٹاپک ہے نشابہ، یہ الگ ٹاپک ہے، ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں۔
میں نے کہا تھا نا کہ میں ابھی ڈاکٹرینل بیسس پہ جو اسلام کے ڈاکٹرنز ہیں، جو اسلام کے اصول ہیں، میں اس کے اوپر بات کروں، جو پریکٹیکل ریئلٹیز ہیں ہم اس کی طرف بھی جائیں گے۔ میں نے اس لیے شروع میں اپنے لیکچر کی شروع میں یہ سوالات پیدا ہونا ضروری تھا آپ کے ذہن میں، یہ ایک لاجیکل تھا کہ آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوالات میں نے پہلے اس لیے بتا دیا کہ میں نے اس کی جو ڈویژن کی ہے کہ میں جو اسلام کے جو اصول ہیں، جو ڈاکٹرنز ہیں، اس کے اوپر بات کروں گا، جو پریکٹیکل ریئلٹیز ہیں اس سے میں جو فیمنزم ہے اس کو انڈورس کروں گا، میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کروں گا۔ تو وہ آگے جو پریکٹیکل ریئلٹیز کی بھی بات ہم بات کرتے ہیں۔ جی بیٹے میں بالکل 6 PM تک میں بالکل کر دیتا ہوں، میں ابھی کر اچھا ہم آتے ہیں پولیٹیکل۔ اچھا پولیٹیکل اسپیکٹس کی طرف۔ جی بیٹے بالکل زبردست، والد کی طرف سے بھی سر، یعنی عورت تو فائدے ہی فائدے میں ہے نا، میں نے کہا کہ عورت کو پریویلیج دی گئی ہے ہر طرف، یہ ابھی آپ کو یہ ساری چیزیں خود ہی آپ ڈسکس کر لیں گے، ابھی آپ کو صرف ایک لائن پہ چلانا تھا، آپ چل پڑے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئیں۔ اس لیے میں نے یہ جس وقت لیکچر تیار کر رہا تھا تو میں نے کہا اس کو ساتھ فیمنزم کے کمپیئر کیا جائے۔ جی بالکل، یہ ابھی آیت مجھے یاد نہیں ہے، یہ بعد میں آپ سے شیئر کر دوں گا کسی وقت، یہ جو جس آیت کے اندر یہ ڈسکس کیا گیا ہے وہ بھی۔ تو ہم پولیٹیکل اسپیکٹ کی طرف آتے ہیں، تو ایک تو کیا ہے کہ اسلام نے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ عورت کو سیاست کے اندر حصہ لینے کی کوئی اجازت نہیں۔ اس کی 2 3 مثالیں میں یہاں پہ دوں گا۔ ایک تو کیا ہے کہ جتنے بھی ڈیبیٹس تھے، عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیبیٹس کیے ہیں، اور اب ایک ڈیبیٹ میں یہاں پہ شامل کروں گا کہ طلاق زہار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ایک پولیٹیکل فگر بھی تھے نا، یعنی مدینہ کی ریاست کے آپ حکمران بھی تھے، تو آپ دیکھیں کہ سیاست میں عورتیں کیسے آ کے بات کرتی ہیں کہ جب طلاق زہار کی بات ہوئی تو یہ طلاق زہار عورت یعنی عربوں میں یہ تھی کہ ایک جب مرد عورت کو کہے کہ تو میری ماں ہے، تو یہ ایسی طلاق ہوتی تھی کہ اس کا پھر کوئی توڑ نہیں تھا۔ اب ایک صحابی نے ایسے ہی کر دیا تو یہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، تو میں اب اس طرف زیادہ لمبا نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے آیات یہ نازل کی، سورہ مجادلہ، آیت پہلی آیت یہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، یہاں پہ یہ عورت کی ایک مثال۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، سیاسی کردار آپ کے سامنے، حضرت سلمہ کا اور حضرت عائشہ کا۔ تیسرے نمبر پہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور ان سے بحث کی، اور پھر بعد میں انہوں نے جو ہے اپنا نقطہ ثابت کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خطا پر تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ حق پر جانب ہے اور میں خطا پر ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اس وقت خلیفہ تھے، تو یہ ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں۔ فردر ہم یہ پولیٹیکل رائٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو ہے، تو یہ آپ دیکھتے ہیں موجودہ دور میں یہ عورتوں میں وزیر اعظم بھی بنی، پھر خالدہ ضیاء ہیں، یہ وزیر اعظم بنی، پھر اسی طرح انڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، سوری اس میں بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد ہیں، تو یہ ساری عورتیں کیا ہیں اسلام کے اندر، یا اس سے پہلے میں اگر آپ کو میڈیول انڈیا کی بات کروں تو اس میں وہ رضیہ سلطان جو تھیں وہ وزیر اعظم بنی، تو اس طرح کی بہت ساری۔ جی بیٹے نمبر 1 کا کیا آپ کہہ رہی ہیں؟ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر پہلی میں نے لکھی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو تو یعنی یہ عورت کو اسلام نے ہر طرح کے پولیٹیکل رائٹس دیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہے، اب ہم آتے ہیں یہ تھوڑے تھوڑی میں کہ اصل پرابلمز کیا ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو فیمنزم کا دوسرا حصہ تھا کہ اصل عورتوں کو جو ایشوز ہیں، ان کو جو چیلنجز ہیں، اور پھر ان کا آگے حل کیا ہے، تو سب سے بڑا ایشو اب مسلم کنٹریز کے اندر آتے ہیں، کیونکہ جب فیمنزم کی کریٹیک ہے تو وہ موجودہ دور میں جو مسلمان ملکوں کے اندر عورتوں کی جو حالت ہے اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، اور ان کی بات تو وہ صحیح ہے، بات تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اصل کیا ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے اسلام کے جو پرنسپلز ہیں ان کے اوپر پڑتا ہے، لیکن پریکٹیکلی جو مسلمان کر رہے ہیں وہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو فیکٹر ہے وہ پاورٹی ہے۔
کہ جو مسلم خواتین کو مسلم ممالک کے اندر جو چیلنجز ہیں، وہ پہلا جو فیکٹر ہے وہ پاورٹی کے، کہ لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، عورتیں غربت میں زندگی گزار رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ غربت میں انسان جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے، تو ان کی اس مجبوری سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ انہیریٹنس کیوں نہیں دی جاتی؟ آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ انہیریٹنس نہیں دی جاتی، تو یہ کیا ہے کہ اس میں لیے میں کہوں گا کہ فیوڈل مائنڈ سیٹ، یہ جو ہمارا جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ کیا ہے کہ زمین کے اوپر ہماری جو ہے وہ چوتراہٹ اور بادشاہت قائم ہے، تو اگر ہم عورتوں کو اس میں سے لینڈ میں سے یا پراپرٹی میں سے حصہ دیں گے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ایک ویلیو ہے یا ہماری طاقت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، تو یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ بھی اس کے اندر رکاوٹ ہے۔ پھر جو جہالت ہے، علمی جہالت عورتوں کی، کیونکہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، پریکٹیکلی ایک فیکٹر موجود ہے کہ آپ دیکھیں کہ عورتیں جتنی بھی دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق ہیں کیا، تو یہ جو اگنورینس ہے، یہ بھی ان کا ایک فیکٹر ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو اجتہاد ہے، اجتہاد کی بھی کمی ہے، کہ اگر آپ دیکھیں کہ اب اسلام نے، میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ لکھنے سے بس کرتا ہوں، میں ویسے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ لکھنے پہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ اسلام نے آپ کو جینڈر ایکویلٹی دی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن کیا ہے کہ عموماً آپ کی سوسائٹیز کے اندر عدم مساوات پائی جاتی ہے، تو اس میں اسلام کا یعنی قصور نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو سوشل سیٹ اپس ہیں، جو آپ کی ثقافتیں ہیں، ان کا قصور ہے۔ پھر جبری شادی، اسلام تو آپ کو نہیں کہتا، لیکن ہمارے معاشرے میں جبری شادیاں ہوتی ہیں۔ پھر خواتین کو اسلام تو کہتا ہے کہ وہ جو حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلام تو کہتا ہے عورتوں پر یہ فرض ہے، جبکہ خواتین کو جو ہے وہ جان بوجھ کر الٹریٹ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے سامنے آواز بلند نہ کرے۔ پھر اسلام جو ہے وہ اقتصادی حقوق میں آپ کو ملکیت میں ہر چیز میں حصہ دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے چونکہ پیٹریارکل سوسائٹیز ہیں، وہ ہمارے معاشرے ان کو حصہ نہیں دیتے۔ اسلام آپ کو سیاسی نمائندگی دیتا ہے، لیکن ہمارے سماج آپ کو نہیں دیتے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو غربت ہے یہ تو کفر کے برابر ہے، لیکن خواتین کو جو ہے وہ غربت میں رکھا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورتوں کے اوپر تشدد نہ کرو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی عورتوں سے نیک سلوک کرو، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ خواتین کے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے، تو پھر ہمارا یہ سوشل ایشو ہے، اسلام کا ایشو نہیں۔ اسلام جو ہے وہ حجاب کو کہتا ہے کہ آپ اپنے جو اعضاء ہیں ان کی نمائش نہ کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ لیں، اور اپنی نگاہیں جو ہے یہ سورہ نور کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں، تو اپنی نگاہیں جو ہے وہ جھکا کر رکھیں، نگاہوں کے جھکانے کی بات کی گئی ہے، اور اوڑھنیاں جو ہے وہ سینوں پر لے کے بات کی گئی ہے۔ جبکہ جو آپ کے سوسائٹیز کے اندر جبری طور پہ جو ہے نقاب اور وہ برقعے اور یہ ساری چیزیں، تو یہ آپ کا سوشل سیٹ اپ ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے۔ اب ہم وے فارورڈ کیا ہے، ہمارے پاس 4-5 منٹ ہے، تو وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں غربت سے نکلنا ہے، غربت کا خاتمہ ہے، ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر جب غربت ختم ہوگی، لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا، عورتوں کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا، ان کی اقتصادی حالت بہتر ہوگی، تو ان کی جو ایمینسیپیشن ہے، ان کی آزادی بھی اس کے ساتھ مشروط۔ پھر کیا ہے کہ ہمیں اپنا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو انکلوسیو بنانا چاہیے، ہم اس میں عورتوں کو بھی شامل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو شامل نہیں کرتے، ہم نے شامل کیا ہوا ہے اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ عورتوں کی مخصوص سیٹیں بھی ہیں، لیکن وہ عورتیں اپر کلاس کی ہیں، باقی عورتوں کو اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر سپیس نہیں دی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے وہ ان کو سپیس دیں، انکلوسیو سسٹم بنائیں۔ پھر کیا ہے کہ خواتین کی جو شرح خواندگی ہے اس کو ہم بڑھائیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں عورتوں کی جو تعلیم ہے اس کا خصوصی بندوبست کیا جا رہا ہے، اور ان کو میڈیکل سائنس اور انجینئرنگ کہاں کہاں تک، اور ایون کہ آپ کو ملٹری کے اندر، آپ کو بیوروکریسی کے اندر، ہر جگہ عورتوں کی جو پارٹیسپیشن ہے۔ پھر عورتوں کو آئی ٹی کی طرف لانا چاہیے تاکہ وہ موجودہ دور میں جتنا بھی مروجہ نظام تعلیم ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایج ہے، ان کو عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہے کہ ہمارے جو ثقافتی تعصبات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں جو اسلام میں جو اجتہاد کا اصول ہے اس کو نئے سرے سے فروغ دینا چاہیے، جس کو اقبال نے بھی اپنی کتاب میں بڑا اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس بات کو چھوڑ دیا ہے،
ریکنسٹرکشن میں، تو ہمیں دوبارہ اجتہاد کی طرف آنا چاہیے، اور ہمیں عورتوں کے جو مسائل ہیں ان کو نئے سرے سے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان مسائل کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور اس کا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے اجتہاد کی سطح پر۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ تو آئی تھنک ہمارے پاس اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، اور اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو 1-2 منٹ میں پوچھیں، بلکہ آپ کا سوال تو سارے ہی اس کا جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے۔ تو اب اجازت دیں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، تو پھر میں اجازت مانگوں۔ جی بیٹے، باربرا میٹکاف کہتی ہیں کہ جو 20th سینچری کے آغاز میں جتنے اس کتاب میں عورتوں کو حقوق دیے گئے، فار ایگزامپل کہ پڑھنے کے حقوق، کہ وہ بہشتی زیور وہ عورتیں پڑھیں، اور ظاہری بات ہے وہ پڑھ سکتی تھی تو تبھی وہ پڑھتی تھی نا۔ تو اتنے اس دور میں 20th سینچری کے آغاز میں یورپ کے اندر جو ہے وہ بہت، یورپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک برطانیہ، یورپ سے مراد سارے ممالک یورپ کے، تو وہاں پر ابھی تک یہ نہیں تھا۔ اچھا، اجتہاد کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی عقلی کوشش سے قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے موجودہ مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ عقل کی روشنی میں عقل کے ذریعے قرآن اور سنت کی روشنی میں موجودہ مسائل کا آپ حل نکالتے ہیں۔ نہیں نہیں بیٹے، میں تو یوٹیوب پر تو نہیں، یہ میرا یوٹیوب پر لیکچر ہوگا اسکوپ CSS کلب کے اوپر، جو ہے یہ جو ہمارا چینل ہے احتشام صاحب کا، اس کے اوپر یہ لیکچر ہوگا۔ تو میں تو یہ ادھر اسکوپ CSS کلب پہ پڑھاتا ہوں، تو میں یوٹیوب پہ ویسے میں نے اپنے لیکچرز کی ایک سیریز، لیکن ابھی تک میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میری PhD کی ریسرچ چل رہی ہے، تو میں ادھر ہی مصروف ہوتا ہوں، تو اتنا ٹائم نہیں ہے، پھر میں اپنا چینل بھی بناؤں۔ نہیں بیٹے، امامت کا جو ذکر ہے یہ فیمیل کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ مردوں کی امامت کرائیں مسجدوں میں، کیونکہ مسجد میں امامت کا تعلق ہے نا۔ تو باقی اگر آپ امامت سے مراد پولیٹیکل لیڈرشپ ہے تو وہ تو اسلام کہیں پہ بھی منع نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیٹیکلی وہ لیڈ کیا ہے اپنے جو ہے وہ فیکشن کو۔ بیٹے یہ سبالٹرن اسٹڈیز جو ہے، 1 منٹ ہے میرے پاس۔ سبالٹرن اسٹڈیز جو ہے یہ رانا جیت گوہا اور ایک چکرورتی ہے، اب اس کا پورا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو نچلی کلاسز ہیں تاریخ میں، ان کا تو ذکر ہے، تاریخ تو بادشاہوں کی ہے، تو یہ جو اتنے نچلے لوگ، یعنی جنہوں نے تاج محل بنانے والے کا تو ذکر ہے، یعنی شاہ جہان کا، لیکن جن بیچاروں نے مزدوروں نے تاج محل بنایا ہے ان کا کہاں پہ ذکر ہے تاریخ میں؟ تو سبالٹرن اسٹڈیز کیا ہے کہ نچلے طبقے کے جو مارجنلائزڈ کلاسز ہیں، جیسے عورتیں ہیں، مزدور ہیں، تو ان کا بھی تاریخ میں ذکر ہو۔ جی بیٹے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ تو ہمارا جو سیشن ہے نیکسٹ ویک ہے سیٹرڈے کو، تو جو لوگ آپ میں سے جوائن کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔